آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس نے انسانی رویوں کو سمجھنے کے روایتی انداز کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جارج کے سائمن جونیئر کی شعر آفاق کتاب ان شیپس کلودنگ۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر ہم اس کتاب کے بنیادی مقصد کی بات کریں تو یہ کتاب بنیادی طور پر کوورٹ ایگریشن یا خفیہ جارحیت کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں لوگ ظاہراً بڑے معصوم بن کر دوسروں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور انتہائی خاموشی سے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ہاں، اور اسی لیے یہ ہمارا پہلا حصہ ہے جس میں ہم اگریسو اینڈ کوورٹ اگریسو پرسنالٹیز یعنی جارحانہ اور خفیہ جارحانہ شخصیات پر بات کریں گے۔ اگر بات کو روزمرہ کی ایک عام سی مثال سے شروع کریں تو ہم اکثر ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کی پرسنالٹی بہت شاندار ہے۔ ہاں، اور ہم فوراً لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا کردار بھی اندر سے اتنا ہی اچھا اور دیانتدار ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ سورس مواد اس پر بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں، نفسیاتی لحاظ سے پرسنالٹی یا شخصیت دراصل وہ منفرد اور فطری طریقہ ہے جس سے انسان دنیا کو دیکھتا ہے اور اس سے جڑتا ہے۔ اس کی بنیاد ہماری حیاتیات، جینز اور ہمارے بچپن کے تجربات پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو کافی حد تک ایک خودکار نظام کی طرح ہے، ایک قدرتی سا انداز۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو کیریکٹر یا کردار ہے نا، اس کا تعلق براہ راست اس بات سے ہے کہ ایک انسان اپنی سماجی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتا ہے۔ مطلب کیا وہ اپنی اخلاقی اقدار اور دیانتداری کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں۔ کردار ہماری شعوری کوشش کا نام ہے۔ صحیح۔ تو مطلب کوئی انسان بہت ہی ہنسمکھ، باتونی اور دل کے شخصیت کا مالک تو ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہو، یعنی اس کا کردار انتہائی کمزور ہو۔ ایگزیکٹلی۔ شخصیت وہ ہے جو انسان باہر سے دکھاتا ہے، اور کردار وہ ہے جو انسان تب کرتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور اسی بنیاد پر کتاب انسانوں کو نفسیاتی لحاظ سے ایک تسلسل یا کنٹینیوم پر منقسم کرتی ہے۔ اس کنٹینیوم کے ایک سرے پر نیوروٹک یعنی خوفزدہ افراد ہوتے ہیں۔ یہ جو نیوروٹک یا خوفزدہ افراد ہوتے ہیں، ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ دراصل حد سے زیادہ خوف اور اندرونی کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہر وقت خود کو قصوروار سمجھتے ہیں، یہ کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھانے سے کتراتے ہیں اور ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یعنی وہ اپنے ان بیجا خوف کی وجہ سے اپنی ہی کامیابی کا راستہ خود روک لیتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی ہی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں۔ اور پھر اس کنٹینیوم کے بالکل دوسرے سرے پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کیریکٹر ڈس آرڈرڈ یا بے ضمیر افراد کہا جاتا ہے۔ بے ضمیر افراد مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ جی ہاں، ان میں ضمیر کی آواز یا خود پر قابو پانے کی صلاحیت، جسے ہم سیلف ریسٹرینٹ کہتے ہیں، وہ سرے سے غائب ہوتی ہے۔ یہ بغیر کسی پچھتاوے یا احساس جرم کے اپنے جذباتی اور مفاداتی فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے اس سے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ بہت ہی دلچسپ تقابل ہے۔ مطلب اگر ہم اسے سمیٹیں تو جو خوفزدہ یعنی نیوروٹک لوگ ہیں وہ تو دراصل اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی ساری جنگ ان کے اپنے ہی اندر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بے ضمیر یا کیریکٹر ڈس آرڈرڈ لوگ ہیں، یہ دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ بالکل، اور جب زندگی میں ان لوگوں کا کسی تنازع، کسی رکاوٹ یا مشکل سے سامنا ہوتا ہے نا، تو کتاب واضح کرتی ہے کہ دو بنیادی رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے سبمسو یا دب جانے والا رویہ،
اس میں انسان ڈر کر تصادم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرا رویہ؟ دوسرا ہے اگریسو یا جارحانہ رویہ۔ اس میں انسان کسی بھی رکاوٹ کے سامنے جھکنے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے اور ہر قیمت پر جیتنا چاہتا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ہم اس جارحانہ رویے کی تہوں کو تھوڑا اور کھولیں۔ مطلب کیا ہر جارحانہ انسان ایک جیسا ہی ہوتا ہے یا اس کی بھی مختلف اقسام ہیں؟ نہیں، وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ماہر نفسیات اس جارحیت کی 4 واضح اقسام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ان برائڈلڈ اگریسو، یعنی بے لگام جارحانہ افراد کی۔ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اکثر جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جارحیت پر کوئی معاشرتی لگام نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے چینلڈ اگریسو یا مرتکز جارحانہ شخصیات کی۔ یہ مرتکز جارحانہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ اپنی جارحیت کو کسی خاص سمت میں لگاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ لوگ اپنی جارحیت کو سماجی طور پر قابل قبول دائرے میں رکھ کر دکھاتے ہیں۔ جیسے آپ اسپورٹس کے میدان میں کسی انتہائی خطرناک کھلاڑی کو دیکھیں یا کاروباری دنیا کے کسی ایسے مینیجر کو جو بس ہر ڈیل جیتنا چاہتا ہے۔ صحیح، مطلب وہ قانون نہیں توڑتے، لیکن ان کا ارادہ جیتنے کا اور غلبہ پانے کا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ہے سیڈسٹک یا درد آزار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوسروں کو تکلیف یا دکھ میں دیکھ کر اندرونی خوشی اور تسکین ملتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک ذہنیت ہے۔ اور چوتھی قسم، جو کہ میرے خیال میں ہماری اس گفتگو کا مین ٹاپک بھی ہے؟ وہ ہے کوورٹ ایگریسو یا خفیہ جارحانہ شخصیات۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ بظاہر انتہائی مہذب، نرم گفتار اور دلکش لگتے ہیں۔ یعنی یہ دور سے بالکل بھی ایسے نہیں لگتے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، لیکن انتہائی خاموشی سے چالاکیاں چل کر طاقت حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کی نفسیاتی کمزوریوں کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی وہ نام نہاد معصومیت ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال آ رہا ہے۔ یہ جو خفیہ جارحیت ہے، یہ عام پیسو ایگریسو رویوں سے کیسے مختلف ہے؟ یا پھر جو ہم آج کل نارسسٹک یا خود پسند شخصیات کا بہت سنتے ہیں، کیا یہ ان سے الگ چیز ہے؟ یہ بہت اچھا اور بالیغ سوال ہے۔ بظاہر یہ چیزیں ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ان میں فیصلہ کن فرق ارادے کا ہے۔ جب ہم پیسو ایگریسو رویے کی بات کرتے ہیں تو انسان محض اپنی آزادی اور کسی دوسرے پر انحصار کے بیچ الجھا ہوتا ہے۔ وہ بس سیدھے طریقے سے کسی کام کا انکار نہیں کر پاتا، اس لیے ٹال مٹول کرتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد باقاعدہ پلاننگ کر کے کسی کو تباہ کرنا یا کنٹرول کرنا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، لیکن اس کے برعکس کوورٹ ایگریسو شخص ایک باقاعدہ ارادے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حالات کو اپنے حق میں موڑتا ہے۔ اور جہاں تک نارسس یا خود پسند انسان کی بات ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس کی تعریف ہو۔ وہ تو بس دنیا کا مرکز بنا رہنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، لیکن جو خفیہ جارحیت پسند ہے، اس کا اصل اور اکلوتا مقصد طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے، صرف تعریفیں بٹورنا۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے مجھے وہ بلی والی مثال بڑی شاندار لگتی جو کتاب میں دی گئی ہے۔ وہ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ اوہ ہاں، وہ بلیوں والی مماثلت بہت کمال کی ہے۔ اس میں مصنف 2 طرح کی جارحیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے ری ایکٹیو اگریشن، یعنی رد عمل کی جارحیت۔ یہ بالکل اس عام سی ڈری ہوئی بلی کی طرح ہے نا، جو خطرہ محسوس کر کے پھنکارتی ہے اور اپنے بال کھڑے کر لیتی ہے۔ بالکل، اور اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ وہ بلی حملہ کرنا نہیں چاہتی، وہ بس اپنا دفاع کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں ڈر اور جذبات شامل ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے پریڈیٹری اگریشن یا شکاری جارحیت۔ اور یہ وہ بلی ہے جو گھاس میں چھپ کر، بالکل پیٹ کے بل لیٹ کر، خاموشی سے اپنے شکار کی طرف بڑھتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس شکاری بلی کے حملے میں کوئی غصہ یا جذبات نہیں ہوتے، بلکہ ایک انتہائی ٹھنڈی اور سوچی سمجھی چال ہوتی ہے۔ خفیہ جارحانہ لوگ بالکل اسی شکاری جارحیت کا استعمال کرتے ہیں اور شکار کو تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ پوری طرح ان کے جال میں پھنس نہ جائے۔ واہ!
اگر ہم اس کو اب عملی زندگی پر لاگو کریں، خاص طور پر کام کی جگہوں یعنی ورک پلیس پر، تو وہاں ان رویوں کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سے دو بہت اہم کرداروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک بیٹی کا کردار ہے۔ بیٹی کے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور وہ میرٹ پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے وہ اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ جی، اور وہ بھی اپنی صلاحیت سے نہیں، بلکہ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف انتہائی مہارت سے خفیہ چالیں چلیں۔ بیٹی کبھی کسی سے نہیں لڑی، وہ بس ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر باس کے ذہن میں دوسروں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتی رہیں، اور اس نے خاموشی سے کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر ایک دوسرا کردار مسٹر جیکسن کا بھی ہے، جو میری جین کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل، مسٹر جیکسن ایک کامیاب بزنس مین ہے، لیکن وہ میری جین کو بے دردی سے کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میری جین کو نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اس کی اس مجبوری کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے اور اسے ہر وقت ایک نفسیاتی دباؤ میں رکھتا ہے۔ یہ تو واضح استحصال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے کیسے ہیں؟ کون سے خاص ہتھ کنڈے یا ٹیکٹکس ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ وہ خفیہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جنہیں عام طور پر ڈیفنس میکانزم سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ حملے کے ہتھیار ہیں۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا ہے ڈینائل، یعنی انکار۔ انکار مطلب وہ ماننے سے ہی صاف انکار کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، اور وہ یہ عام انکار نہیں کرتے۔ جب ان کے کسی نقصان دہ رویے کی نشاندہی کی جائے تو وہ اتنے زبردست اعتماد کے ساتھ حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں کہ سامنے والا شخص اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی یادداشت پر شک کرنے لگتا ہے۔ آج کل اسے گیس لائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اور دوسرا ہتھ کنڈا؟ دوسرا ہے لائنگ اینڈ اومیشن، یعنی جھوٹ بولنا اور حقائق کو چھپانا۔ یہ لوگ کھلے عام پورا جھوٹ کم بولتے ہیں، بلکہ یہ آدھا سچ بولتے ہیں۔ یہ حقائق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ اصل بات غائب ہو جائے اور ان کے ارادے چھپے رہیں، تاکہ انہیں کوئی جھوٹا ثابت نہ کر سکے۔ اور تیسرا طریقہ؟ جب ان سے جواب دہی کی جائے یا ان سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس میں وہ پھنس رہے ہوں تو یہ فوراً موضوع کو بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک بچے سے اس کا ہوم ورک پوچھا جائے اور وہ اچانک سے اسکول کی دوسری کہانیاں سنانے لگے کہ آج فلاں کے ساتھ کیا ہوا۔ بالکل یہی مثال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بچہ شاید گھبراہٹ میں ایسا کرتا ہے، لیکن یہ لوگ پورے ارادے اور مہارت سے یہ کام کرتے ہیں تاکہ بحث کا رخ مڑ جائے اور اصل مدعا کہیں پیچھے رہ جائے۔ یہ ساری چالاکیاں جاننے کے بعد ایک بنیادی نفسیاتی سوال ابھرتا ہے، کیا ان لوگوں کا ضمیر انہیں کبھی ملامت نہیں کرتا؟ جب یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو کیا اندر سے کوئی آواز انہیں نہیں ٹوکتی؟ دراصل انسان کا ضمیر ہمدردی اور سماجی اصولوں سے بنتا ہے، لیکن یہ جارحانہ شخصیات بچپن ہی سے سماجی اصولوں سے بغاوت کرتی ہیں۔ یہ کبھی سیکھتی ہی نہیں ہے کہ سمجھوتا کیسے کرنا ہے یا انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اندر وہ اخلاقی بریک نصب ہی نہیں کی ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے نزدیک ضمیر ایک ایسی رکاوٹ ہے جو انہیں ان کی خواہشات سے روکتی ہے، اس لیے یہ خود پر کوئی اخلاقی بریک نہیں لگاتے، یہ اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس تلخ حقیقت کو جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ان شکاریوں سے اپنا دفاع کیسے کرے؟ کتاب میں اس کی کیا عملی طریقے بتائے گئے ہیں؟ دفاع کے لیے چند بہت عملی تجاویز ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو توڑا جائے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ ہر انسان اندر سے اچھا یا ہمدرد نہیں ہوتا، کچھ لوگ واقعی صرف اپنے مفاد کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قبول کیا جائے کہ دنیا میں ایسے چالاک شکاری موجود ہیں؟ بالکل۔ دوسرا قدم ہے اپنی خود آگاہی بڑھانا۔ آپ کو اپنی ان خامیوں، جذباتی کمزوریوں اور ڈر کو خود پہچاننا ہوگا جن کا یہ لوگ استحصال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کمزور پہلو پر وار کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوں تب کیا کیا جائے؟ تب سب سے بڑا دفاع یہ ہے کہ ان کے ہتھ کنڈوں جیسے ٹاپک بدلنا یا انکار کرنا کو فوراً پہچانا جائے۔ ان کی بچھائی ہوئی بحث کے جال میں بالکل نہ پھنسیں۔ انہیں سدھارنے کی کوشش کے بجائے اپنی توجہ اصل بات پر مرکوز رکھیں اور اپنی طاقت کو برقرار رکھیں۔
واہ، یہ واقعی ایک بہت زبردست اور گہری گفتگو تھی۔ آج ہم نے انسانی نفسیات کے اس تاریک پہلو کو بڑی تفصیل سے سمجھا ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کے اختتام پر پہنچے ہیں۔ شاید سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے سارے بھیڑیے کیوں ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے اندر کا بیجا خوف اور ہماری اپنی کمزوریاں وہ کھلے دروازے تو نہیں ہیں جن سے یہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکنا ہی شاید سب سے بڑا دفاع ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جیتنے کا جنون اور طاقت کی ہوس رشتوں کو متاثر کرتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تسلط کی خواہش، یعنی غلبہ پانے اور دوسروں پر حاوی ہونے کا وہ عزم جو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں کہیں چھپا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح ہر قیمت پر جیتنے کی ضرورت اور طاقت کی ہوس دراصل ہیرا پھیری اور دوسروں کے استحصال کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے پاس جو آج کا ماخذ ہے وہ ماہر نفسیات جارج کے سائمن جونیئر کی مشہور کتاب ان شیپس کلودنگ ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ بظاہر معصوم نظر آنے والے رویوں کے پیچھے کس طرح خطرناک مقاصد چھپے ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، اس موضوع کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ان رویوں کو پہچاننا سکھاتا ہے جنہیں ہم اکثر روزمرہ زندگی میں بس نظر انداز کر دیتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم انہیں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کتاب کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ وہ لوگ جو خفیہ طور پر جارحانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کے ہاں جیتنے کی خواہش محض ایک عام سی خواہش نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک غلبہ پانا کسی بھی دوسری چیز، یعنی یہاں تک کہ رشتوں اور جذبات سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مطلب رشتے بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ اصل میں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بظاہر بہت نرم اور ہمدردانہ رویہ اختیار تو کر سکتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ ایک چال ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں اور حالات پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے، کیونکہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کا استحصال کرتے ہیں وہ اندر سے کسی نہ کسی احساس جرم کا شکار ہوتے ہوں گے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ضمیر انہیں رات کو سونے نہیں دیتا ہوگا، لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی حیران کن نفسیاتی فرق سامنے آتا ہے۔ اور وہ فرق بہت بنیادی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ایک عام انسان جو غلطی کرنے پر بے چینی یا خوف کا شکار رہتا ہے اور ایک ایسا شخص جو مسلسل ہیرا پھیری کرتا ہے، ان دونوں کی نفسیات بالکل مختلف ہیں۔ جی، عام انسان کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی مفاد میں بعض اوقات قدم نہیں اٹھا پاتا، لیکن ان خفیہ جارحانہ افراد کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہ تفریق سمجھنا واقعی سب سے پہلا اور بنیادی قدم ہے۔ جن افراد کا آپ نے ذکر کیا جو اندرونی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، نفسیات کی زبان میں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ نیوروٹک رویہ؟ جی، ان کے اندر ایک اخلاقی دائرہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم ان ہیرا پھیری کرنے والے کرداروں کی بات کرتے ہیں تو ان کے سوچنے کا انداز اخلاقی ضابطوں سے مکمل طور پر عاری ہوتا ہے۔ یعنی کوئی پچھتاوا نہیں؟ بالکل نہیں۔ انہیں اس بات کا قطعی کوئی احساس جرم نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال سے دوسروں پر کیا گزر رہی ہے۔ ان کی توجہ صرف اور صرف ایک بات پر مرکوز ہوتی ہے: اپنا ہدف حاصل کرنا۔ جی، وہ حالات کو ایک شطرنج کی بساط کی طرح دیکھتے ہیں جہاں ہر انسان ایک مہرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کا وارد مقصد اس کھیل کو جیتنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہر وہ شخص جو جیتنے کی لگن رکھتا ہو یا اپنے اصولوں پر سختی سے عمل کرواتا ہو، اسے ہم خفیہ جرحیت کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ آخر والدین کو بھی تو کبھی نہ کبھی بچوں کی بہتری کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس جائز سختی اور ہیرا پھیری کے درمیان لکیر کہاں کھینچیں گے؟
اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی پیش کی گئی ہے جو نامی شخص کی ہے۔ جی، جو اور اس کی بیٹی لیزا۔ بالکل، بظاہر جو ایک بہت ہی فکر مند اور محبت کرنے والا باپ نظر آتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی لیزا تعلیمی میدان میں بہت کامیاب ہو۔ ظاہر ہے۔ وہ اس کی پڑھائی کے لیے سخت محنت کرواتا ہے، اسے بہترین اسکولوں میں داخل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ یہ سب وہ اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے کر رہا ہے، ایک مثالی باپ کی طرح۔ ایک عام مشاہدہ تو یہی کہے گا کہ یہ ایک مثالی باپ ہے، لیکن کہانی کچھ اور ہے۔ اگر ہم اس ظاہری تصویر کی گہرائی میں جائیں تو اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ جو کی کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ہیرا پھیری کرنے والے لوگ اپنی اصلیت کو ایک بہت ہی قابل قبول لبادے میں چھپاتے ہیں۔ محبت کے لبادے میں۔ جی، جب ہم جو کے رویے کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد بیٹی کی بھلائی یا اس کا مستقبل سنوارنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اصل محرک کیا ہے؟ اس کا اصل محرک اپنی ذات کی تسکین اور اپنا رتبہ بڑھانا ہے۔ اپنی انا کی تسکین؟ بالکل، نفسیات کی زبان میں اسے ہم اپنی ذات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ وہ دراصل چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شاندار کامیابیوں کے ذریعے معاشرے میں اس کا اپنا تاثر بہتر ہو، یعنی لیزا اس کے لیے ایک ٹرافی ہے۔ 100%۔ لیزا اس کے لیے ایک جیتی جاگتی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک آلے کی طرح ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب اور بہترین باپ ہے۔ یہیں پر وہ طریقہ کار سامنے آتا ہے جسے یہ لوگ انتہائی مہارت سے استعمال کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق جو اپنے اس سخت گیر رویے کو قائم رکھنے کے لیے جواز تراشی کا سہارا لیتا ہے۔ عقلیت پسندی یا ریشنلائزیشن۔ جی، وہ ایک من گھڑنت عقلی دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے انتہائی سخت، غیر لچکدار اور جارحانہ رویے کو بیٹی سے محبت اور اس کی دیکھ بھال کا نام دیتا ہے۔ وہ اسے جائز قرار دیتا ہے۔ وہ خود کو اور دوسروں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا بہت ظالم ہے، اور یہ سب سختی لیزا کو اس ظالم دنیا کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ اسے ایک عظیم مقصد بنا کر پیش کرتا ہے جس پر سوال اٹھانا بظاہر کسی کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جواز تراشی دراصل ان لوگوں کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو بے وقت دو محاذوں پر کام کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف تو یہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، اور دوسری طرف اگر ان کے اندر کہیں کوئی ضمیر کی ہلکی سی آواز موجود بھی ہو تو یہ اسے مکمل طور پر دبا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور معاملہ صرف جواز تراشی تک محدود نہیں رہتا۔ جو کا دوسرا بڑا اور خطرناک ہتھ کنڈا حقائق ماننے سے مکمل انکار ہے، جسے ہم ڈینائل کہتے ہیں۔ بالکل، جب لیزا کی پڑھائی میں مشکلات آتی ہیں۔ جی، جب پیشہ ور ماہرین باقاعدہ تشخیص کرتے ہیں کہ لیزا کو سیکھنے میں کچھ معذوریوں یا دشواریوں کا سامنا ہے تو جو کا رد عمل حیران کن ہوتا ہے۔ وہ ماننے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ ان سائنسی اور طبی حقائق کو ماننے سے یکسر انکار کر دیتا ہے۔ وہ ماہرین کی رائے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے کہ یہ سب بہانے ہیں یا اسکول کا معیار گر گیا ہے۔ مطلب وہ اپنی غلطی نہیں مانتا۔ انکار کا یہ رویہ کوئی نادانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ اسے اپنی جارحانہ حکمت عملی تبدیل نہ کرنی پڑے، تاکہ اسے یہ تسلیم نہ کرنا پڑے کہ اس کا اپنا دباؤ تباہ کن ہے۔ جی، وہ جان بوجھ کر حقیقت سے نظریں چراتا ہے تاکہ اس کا اپنا ایجنڈا بلا تعطل چلتا رہے۔ اور جب وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تو ظاہر ہے اسے ناکامی کا ملبہ کسی نہ کسی پر تو ڈالنا ہوتا ہے۔ بلیم گیم۔ ہاں، وہ بڑی ہوشیاری سے سارا الزام دوسروں پر منتقل کر دیتا ہے۔ جب لیزا کے گریڈز گرنے لگتے ہیں تو وہ اس کا الزام اسکول کے نظام، اساتذہ کی نااہلی یا خود لیزا کی مبینہ سستی پر ڈال دیتا ہے۔ اور اس کا نشانہ کون ہوتا ہے؟ اس کی بیوی میری۔ یہ الزام تراشی اتنی مہارت سے کی جاتی ہے تاکہ میری کو کبھی اصل حقیقت سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ اس پورے منظر نامے کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے وہ تو اکیلا ایک نظام سے لڑ رہا ہے، اور میری اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری ہمیشہ اس کی باتوں میں آ کر اس کی اندھی تقلید کرتی رہے اور بیٹی کے معاملے میں مکمل طور پر اس کی حمایت کرتی رہے۔ الزام تراشی یا دوسروں پر اپنا ملبہ ڈالنے کا بنیادی مقصد ہی خود کو کسی بھی قسم کے احتساب اور جواب دہی سے بچانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم غور کریں تو جو بہت ہوشیاری سے میری کی سوچ اور اس کے خیالات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ایک مینیپولیٹر ہے۔ وہ صورتحال کا ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی قصور نظر نہیں آتا،
بلکہ وہ تو ایک محنت کرنے والا باپ نظر آتا ہے جو حالات کا شکار ہے۔ اور میری کو اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس مسلسل بیانیے سے میری کے اندر وہ ہمدردی اور حمایت پیدا ہوتی ہے جو اسے گھر میں اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ وہ میری کی سوچ کو اس حد تک قابو کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ہی مشاہدات پر شک کرنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید واقعی اسکول یا لیزا ہی قصوروار ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس تمام نفسیاتی کھیل کا اس چھوٹی سی بچی لیزا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اس ہیرا پھیری اور مسلسل دباؤ کا لیزا پر کتنا گہرا اور تباہ کن نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ اسے ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، وہ اندر سے خوفزدہ رہنے لگتی ہے۔ اور پھر بغاوت؟ ہاں، پھر آہستہ آہستہ اس کے رویے میں نافرمانی اور بغاوت جھلکنے لگتی ہے، جو اسے الفاظ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ جو خاموش یا غیر لفظی پیغامات اسے دیتا ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہوتے ہیں۔ نان وربل میسیجز۔ ان رویوں کا مطلب سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم میری مرضی کے مطابق چلو گی، میرے طے کردہ معیار پر پوری اتر کر کامیاب ہو کر دکھاؤ گی، تو ہی تمہیں میری محبت ملے گی، ورنہ سزا دی جائے گی۔ ورنہ تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم اس گھر میں کسی اہمیت کی حقدار نہیں رہو گی۔ یہ غیر لفظی پیغامات کسی بھی بچے کی نفسیات کے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ لیزا کا لاشعور یہ بات پوری طرح سمجھ چکا ہے کہ ایک انسان کے طور پر اس کی اپنی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ کتنا دکھ کی بات ہے۔ جی، اس کی تمام تر اہمیت اور وجود کا جواز صرف اس صورت میں ہے جب وہ اپنے باپ کی خواہشات کی تکمیل کرے۔ اس کے ڈراؤنے خواب محض خواب نہیں ہیں، بلکہ وہ دراصل اس گہرے دباؤ اور گھٹن کا اظہار ہیں جو وہ دن بھر برداشت کرتی ہے۔ اس طرح کے خفیہ جارحانہ رویے بچوں کی شخصیت میں شدید قسم کا تناؤ پیدا کرتے ہیں، اور جو بغاوت ہمیں ان میں نظر آتی ہے وہ دراصل ان کی بقا کی ایک کوشش ہوتی ہے، اپنے وجود کو بچانے کی کوشش۔ جو کہ یہ آندھی ضرورت کہ وہ ہر صورت میں اپنا غلبہ قائم رکھے، در حقیقت اس کی بیٹی کی ذہنی صحت کو بری طرح کچل رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم تسلط کی اس خواہش اور جیتنے کے اس عزم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر معاشرے کے دیگر اداروں میں دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور خطرناک بھی۔ خاص طور پر جب ہم طاقت کے حصول کی بات کرتے ہیں۔ کتاب کے اگلے حصے میں طاقت کی اس بے لگام تلاش پر بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ہم عموماً طاقت کی خواہش کو ایک منفی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ طاقت کی خواہش کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ بذات خود کوئی بری چیز ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی فطری انسانی خصلت ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ پیدائشی جبلت موجود ہوتی ہے کہ اس کی زندگی پر، اس کے حالات پر اس کا اپنا کچھ نہ کچھ اختیار ہو، کنٹرول ہو۔ مسئلہ طاقت کے وجود میں نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا کردار کی اصل عکاسی ہوتی ہے۔ مطلب طاقت بری نہیں، انسان کا ارادہ برا ہوتا ہے۔ اکثر ایک مقولہ دہرایا جاتا ہے کہ طاقت انسان کو خراب کر دیتی ہے، لیکن یہ کتاب ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ کیا زاویہ؟ کتاب کے مطابق طاقت انسان کو خراب نہیں کرتی، بلکہ انسان کے اندر پہلے سے موجود خامیاں، کردار کی خرابیاں اسے طاقت کے بے دریغ استعمال پر اکساتی ہیں۔ طاقت تو محض ایک ذریعہ ہے۔ جی، ایک میگنیفائنگ گلاس ہے جو انسان کی اصل فطرت کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کتاب میں جیمز نامی ایک پادری کی بڑی سبق آموز کہانی پیش کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ جیمز بظاہر مذہب سے جڑا ایک نیک انسان ہے۔ وہ اچانک ایک دن فیصلہ کرتا ہے اور اپنے خاندان کو ایک بہت ہی پرسکون چھوٹے سے علاقے سے نکال کر شہر کے ایک بہت بڑے اور ہنگامہ خیز گرجا گھر میں لے جاتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ سب یہ کہہ کر کرتا ہے کہ وہ یہ قربانی خدا کی خدمت، مذہب کی ترویج اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے دے رہا ہے۔ ایک بہت ہی مقدس مقصد۔ وہ سب کے سامنے بڑے فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا قریب سے دیکھیں تو اندر ہی اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں جیمز کے رویے کے پیچھے چھپے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، جسے ہڈن ایجنڈا کہتے ہیں۔ جیمز دراصل ایک انتہائی خفیہ، جارحانہ اور طاقت کی بھوکی شخصیت کا مالک ہے۔
اس نے اپنے رتبے، پوزیشن اور اثر و رسوخ کی ہوس کو مذہب اور خدمت کے ایک انتہائی مقدس لبادے میں چھپا رکھا ہے۔ اور کوئی اس پہ شک بھی نہیں کر سکتا؟ وہ عاجزی، انکساری اور روحانیت کا ایک ایسا ماسک پہنتا ہے جسے چیلنج کرنا کسی بھی عام انسان کے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے مذہب کے نام پر کون سوال اٹھائے گا؟ ذرا سوچئے، جب کوئی شخص اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ تو بس خدا کا کام کر رہا ہے اور اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، تو اس پر سوال اٹھانا یا اس کی نیت پر شک کرنا ہمارے معاشرے میں ویسے ہی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور بالکل یہی وہ ڈھال ہے جو جیمز استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی اس کی طاقت کی مسلسل بڑھتی ہوئی ہوس کو پہچان نہ سکے۔ بالکل، اور اس مقدس ڈھال کے پیچھے بند دروازوں کے اس پار اس کے خاندان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، خاص طور پر اس کی بیوی پر۔ اس کی بیوی جین جلد ہی محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس نئے اور بڑے گرجا گھر کی لامتناہی مصروفیات کے نام پر گھر میں اسے اور بچوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وقت ہی نہیں ملتا انہیں۔ جیمز رات گہ تک باہر رہتا ہے، ان کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتا اور ان کی جذباتی ضروریات کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جب جیم ہمت کر کے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیمز غصہ نہیں کرتا۔ نہیں، وہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انتہائی چالاکی سے ایک اور ہتھیار استعمال کرتا ہے اور اس کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ یہیں پر ہمیں ہیرا پھیری کا ایک بہت ہی نپتلا اور سفاکانہ انداز نظر آتا ہے۔ جیمز سیدھے طریقے سے غصہ کرنے یا بحث کرنے کے بجائے جین کو احساس جرم کے ایک گہرے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ اسے گلٹ ٹرپ دیتا ہے۔ وہ اسے یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ کتنی خود غرض دنیا دار عورت ہے جو خدا کے اتنے بڑے اور اہم کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ حالات کو ایسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے کہ جین خود کو ہی برا سمجھنے لگتی ہے۔ جی، جین اپنی ہی جائز اور بنیادی انسانی ضروریات یعنی اپنے شوہر کا وقت اور توجہ مانگنے پر اندرونی طور پر شرمندگی محسوس کرنے لگتی ہے۔ جیمز اسے باور کراتا ہے کہ اس کی دنیاوی ضروریات اس مقدس مشن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ احساس جرم کا ہتھیار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ جین کو مفلوج کر دیتا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کتنا تکلیف دہ اور تنہا کر دینے والا تجربہ ہوگا جین کے لیے۔ ایک طرف تو اس کا جیون ساتھی اس سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود کو ہی اس سب کا قصوروار سمجھ رہی ہے۔ اور اس کا سب سے ستم ظریف پہلو تو باہر کی دنیا ہے۔ ہاں، گرجا گھر کے لوگ اور کمیونٹی تو جیمز کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسے ایک انتہائی متقی، محنتی اور قربانی دینے والا انسان سمجھتے ہیں۔ اور یہ تعریفیں اس کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ یہ مسلسل ملنے والی ستائش، یہ شہرت جیمز کے تکبر اور طاقت کی ہوس کو مزید پروان چڑھاتی ہیں اور اس کی انا مزید پھولتی چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ عوامی ستائش جیمز کی اس جھوٹی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔ یہ لوگ دراصل اپنی لا علمی اور عقیدت میں اس کے اس خفیہ جارحانہ رویے کے سہولت کار بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے، گھر میں اس کا غلبہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جین کی دبی ہوئی آواز اس تمام بیرونی شور اور تالیوں کی گونج میں ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جاتی ہے۔ جیمز کا یہ رویہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ہیرا پھیری کرنے والے افراد اپنی طاقت کی خواہش کو نیکی کے پردے میں پورا کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ان کی اپنی ذات کا غلبہ ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے قریب ترین رشتوں، اپنی فیملی کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ اگر ہم اس پہلو پر تھوڑا مزید غور کریں تو یہ رویہ صرف مذہبی مقامات تک محدود نہیں ہے۔ ہم اسے اپنے ارد گرد کے ہر ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ دفتروں سے لے کر کارپوریٹ دنیا تک اس کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ بالکل۔ ایک مینیجر کی مثال لے لیں جو دن رات اپنے ملازموں کا استحصال کرتا ہے، ان سے اوور ٹائم کرواتا ہے اور اس سب کا جواز یہ پیش کرتا ہے کہ یہ کمپنی کے وسیع تر مفاد کے لیے ہے۔ وہ خود کو ایک لیڈر بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی اگلی پروموشن اور اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے اپنے ماتحتوں کی زندگیاں اجیرن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل درست مثال ہے۔ طریقہ کار بالکل وہی ہے، صرف لبادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں مذہب کا لبادہ تھا، یہاں کمپنی سے وفاداری اور پروفیشنلزم کا لبادہ ہے۔ مقصد دونوں جگہ ایک ہی ہے، طاقت اور تسلط۔ اور چونکہ وہ ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جو بظاہر بہت مثبت لگتا ہے، اس لیے ان کا شکار ہونے والے لوگ اکثر یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ دراصل کیا ہو رہا ہے۔
وہ خود کو ہی کم محنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ جی تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جے کی صورت میں ایک باپ اپنی بیٹی کی تعلیم کو اپنے غرور کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جیمز کی صورت میں ایک پادری مذہب کو اپنی طاقت کی ہوس چھپانے کے لیے۔ یہ دونوں افراد بظاہر محبت، فرض یا مذہب جیسے مقدس اور قابل قبول پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے جارحانہ مقاصد پر سوال نہ اٹھا سکے، اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا غلبہ برقرار رکھ سکیں۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی تاریک لیکن اہم پہلو ہے جس کا ادراک ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان خاموش استحصال کرنے والوں کو بروقت پہچان سکیں۔ پہچاننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کو پہچاننے کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے صرف خوبصورت الفاظ پر جانے کے بجائے ان کے اعمال کے دیرپا اثرات کو دیکھیں۔ جب کوئی شخص ہمیشہ اپنی مرضی منواتا ہو اور دوسرے کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہو، کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم نہ کرتا ہو، تو وہاں خطرے کی گھنٹی ضرور بجنی چاہیے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ تلوار لے کر وار نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ کار خاموش اور میٹھا ہوتا ہے۔ بالکل درست، ہمیں ان خاموش اشاروں کو سمجھنا ہوگا، اور یہیں پر ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم جائزہ لیں گے دھوکہ دہی کے ہتھ کنڈے اور کام کی جگہ پر تخلیب کاری کا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہی نفسیاتی حربے دفاتر میں لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر ہم اپنے موجودہ نظام کا بغور مشاہدہ کریں تو کیا ہمارے معاشرے میں کامیابی کے مروجہ پیمانے دراصل ان خفیہ جارحانہ رویوں اور طاقت کی ہوس کو ہی پروان نہیں چڑھا رہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم لاشعوری طور پر انہی رویوں کو انعام سے نہیں نوازا رہے، جہاں اخلاقیات سے زیادہ ہر قیمت پر جیتنے کو ہی اصل کامیابی سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارا نظام دراصل ایسے ہی جیمز اور جو پیدا نہیں کر رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے معاشرتی ڈھانچے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے مینیپولیشن کی کچھ بنیادی باتوں پر غور کیا تھا، لیکن آج ہم اس بحث کو سیدھا دفتروں کی چار دیواری کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کچھ بظاہر انتہائی دلکش اور ہمدرد نظر آنے والے لوگ دراصل اپنے ہی ساتھیوں کا خاموشی سے استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا جو ماخذ ہے میں بتاتا چلوں، وہ ایک انتہائی شاندار اور شہرہ آفاق کتاب ہے جس کا نام ہے ان شیپس کلودنگ۔ جی، آن شیپس کلودنگ، اور اس کتاب کو ڈاکٹر جارج کے سائمن جونیئر نے لکھا ہے، جو کلینیکل سائیکالوجی کے میدان میں ایک بہت ہی مستند نام ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے رویوں کو سمجھنے اور ان کا مطالعہ کرنے میں گزارا ہے جو بظاہر تو بھیڑ کی کھال میں ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک شکاری بھیڑیے کی طرح کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج ہم خاص طور پر اس کتاب کے باب 4 اور 5 پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے، جو دفتروں میں ہونے والی اس خاموش جنگ کو مکمل طور پر بے نقاب کرتے ہیں۔ میں بہت پرجوش ہوں اس پر بات کرنے کے لیے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ان ہتھ کنڈوں کو پہچاننا سیکھا جائے جو لوگ اپنے کریئر کو چمٹانے، اپنا رتبہ بڑھانے اور دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے منہ پر آ کر اس سے لڑیں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں اور مسکراہٹوں کے پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں۔ یہ دلکشی اور چاپلوسی کا ایک ایسا جال ہوتا ہے جس میں انسان بہت آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ اسے محض ایک اتفاق یا عام دفتری سیاست سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، کام کی جگہ پر ہونے والی یہ سازشیں کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ ایک نفسیاتی مطالعے کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ سب سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ 100%۔ یہ لوگ جنہیں ہم کوورٹ ایگریسو یا پوشیدہ جارحانہ شخصیت کے مالک کہتے ہیں، یہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی چالیں چلتے ہیں،
ان کا ہر قدم، ان کی ہر مسکراہٹ اور ان کی ہر ہمدردی کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ بندی ہوتی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے پر غلبہ پانا ہوتا ہے۔ جی، اس کی سنگینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست کسی بھی انسان کی ذہنی صحت اور اس کے روزگار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کتاب کے چوتھے باب میں ایک بہت ہی زبردست اور میں کہوں گا کہ آنکھیں کھول دینے والی مثال دی گئی ہے۔ یہ ڈان اور ایل نامی دو کرداروں کی کہانی ہے۔ ڈان اور ایل، جی ہاں۔ میں چاہوں گا کہ اس کہانی کے نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے کہ آخر ان دونوں کے درمیان دفتر میں کیا کھیل کھیلا گیا۔ ضرور۔ تو ڈان کا کردار ایک ایسے ملازم کا ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے، انتہائی محنتی ہے، لیکن دفتر کے مسابقتی ماحول میں تھوڑا سا غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ انسیکیور ہوتا ہے تھوڑا۔ جی، انسیکیور۔ اسے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ اس کی نوکری اور اس کے کلائنٹس محفوظ رہیں۔ اب دوسری طرف ایل ہے، جس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مغناطیسی کشش ہے۔ وہ بہت میٹھا بولنے والا، ہر وقت مدد کے لیے تیار نظر آنے والا انسان ہے، جو ہر دفتر میں ایک آدھ تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل۔ اب ایل اس بات کو بھانپ لیتا ہے کہ ڈان اندر سے غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے۔ وہ فوراً ڈان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اسے مشورے دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈان کا مکمل اعتماد اور وفاداری حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب وہ ڈان کے ذہن سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ جی، ڈان کو لگنے لگتا ہے کہ اس بے رحم دفتری ماحول میں ایل ہی اس کا واحد سچا خیرخواہ اور دوست ہے۔ یعنی وہ پہلے ایک جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے۔ انسان عموماً ایسے ماحول میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے، اور ایل بالکل وہی روپ دھار کر سامنے آتا ہے۔ لیکن اصل میں وہ ڈان کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایل نے ڈان کو اس جال میں پھنسانے کے لیے کوئی واضح جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے ڈیسیٹ بائی اومیشن کہتے ہیں، یعنی اہم معلومات کو دانستہ طور پر چھپا کر دھوکہ دینا۔ ایل اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈان اپنی نوکری اور اپنے کلائنٹس کے حوالے سے پریشان ہے۔ صحیح۔ ایل نے اسے مکمل یقین دہانی کروائی کہ اس کی نوکری بالکل محفوظ ہے، انتظامیہ اس کے کام سے بہت خوش ہے اور اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی۔ جی، ایل نے جو سب سے اہم بات چھپائی وہ یہ تھی کہ انتظامیہ ایک نئے شخص جس کا نام جیف تھا کو لانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اور جیف کے آنے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ڈان کے کلائنٹس اب جیف کے ساتھ بانٹے جائیں گے، جس سے ڈان کی آمدنی اور اس کا معاشی تحفظ براہ راست خطرے میں پڑنے والا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایل یہ سب جانتا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی اور ڈان کو ایک جھوٹے تحفظ کے احساس میں مبتلا رکھا۔ یہ کتنی خطرناک حکمت عملی ہے۔ اس نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا، بس وہ نہیں بتایا جو بتانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اور جب ہم نفسیاتی زاویے سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایل کا مقصد ڈان کو بے خبر رکھنا تھا، تاکہ ڈان کوئی دفاعی قدم نہ اٹھا سکے، کسی اور محکمے میں تبادلہ نہ کروا سکے یا کوئی نئی نوکری نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ اسے وہیں پھنسا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ورنہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جس شخص پر اس نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا وہ دراصل اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ یہ تو ایک شدید قسم کا احساس تنہائی ہوگا، کیونکہ جب ڈان جیسے لوگ دوسروں کو ایل کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتے ہوں گے تو کوئی ان کی بات کا یقین بھی نہیں کرتا ہوگا۔ باقی سب کے لیے تو ایل اب بھی وہی دلکش، مددگار اور شاندار ساتھی ہے۔ بالکل، ایل کا امیج تو سب کی نظر میں بہت اچھا ہے۔ ڈان اکیلا پڑ جاتا ہے اور اسے اپنا آپ ہی غلط لگنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کامیاب مینیپولیٹر کی سب سے بڑی جیت یہی ہوتی ہے کہ وہ شکار کو ہی قصوروار یا پاگل محسوس کروا دیتا ہے۔ سمجھا جا سکتا ہے جہاں انسان اپنے ہی حواس پر شک کرنے لگتا ہے، اور چونکہ ایل نے کوئی تحریری یا زبانی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے ڈان کے پاس اسے غلط ثابت کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ مینجمنٹ کو کیا کہتا؟ بالکل، ڈان مینجمنٹ کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایل نے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ایل کا سادہ سا جواب یہی ہوتا کہ مجھے تو خود پوری بات نہیں معلوم تھی، یا میں تو بس ڈان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ واہ، کتنی صفائی سے وہ بچ نکلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مینیپولیٹر کی مہارت عیاں ہوتی ہے۔
وہ دلکشی اور ہمدردی کا استعمال کر کے پہلے ایک جھوٹا تحفظ کا احساس دلاتے ہیں تاکہ بعد میں بآسانی استحصال کر سکیں۔ یہ واقعی ایک بہت بھاری نفسیاتی بوجھ ہے جس کا سامنا دفتری زندگی میں لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ دفتری سیاست میں کس قدر خطرناک ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جی، اس کتاب کا باب 5 ہمیں اسی حوالے سے ایک اور گہرا زاویہ دکھاتا ہے جس کا عنوان ہے فائٹنگ ڈرٹی، یا غلط ہتھ کنڈوں کا استعمال۔ اور یہاں ڈاکٹر سائمن نے جارحیت یا ایگریشن کے تصور کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ باب تو میرے خیال میں سب سے اہم ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ جب ہم عام طور پر جارحیت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں غصہ، چیخنا چلانا یا لڑائی جھگڑا آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص میز پر مکہ مار کر اپنی بات منوا رہا ہو۔ لیکن کتاب میں جارحیت کو 2 بالکل مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جس سے اس لفظ کا پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک انتہائی کلیدی نکتہ ہے جسے سمجھے بغیر ان پوشیدہ جارحانہ شخصیات کو پہچاننا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر سائمن بتاتے ہیں کہ جارحیت کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ 2 اقسام، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ری ایکٹیو ایگریشن یا رد عمل کی جارحیت کہلاتی ہے۔ یہ وہ جارحیت ہے جس سے سب واقف ہیں۔ یہ دراصل ایک جذباتی اور فوری رد عمل ہوتا ہے جو کسی حقیقی خطرے، خوف یا دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی عام فہم مثال دی جائے تو شاید وہ بلی والی مثال سب سے بہتر رہے گی جو عموماً دی جاتی ہے۔ وہ ایک بہترین مثال ہے۔ اگر کسی بلی کو ڈرایا جائے یا اسے کونے میں لگا دیا جائے تو وہ خوف کے مارے پھنکارے گی اور اپنے بال کھڑے کر لے گی۔ وہ باقاعدہ خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر خطرہ مزید قریب آیا تو وہ حملہ کر دے گی۔ یعنی وہ بتا رہی ہے کہ میں غصے میں ہوں۔ جی، اس جارحیت میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، خطرے کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بقا کا میکانزم ہے جس میں انسان یا جانور اپنے دفاع کے لیے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں کوئی پوشیدہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری قسم کی جارحیت اس سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ پراسرار ہے، جسے پریڈیٹری ایگریشن یا شکاری جارحیت کہا جاتا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگل کے قانون کی بات ہو رہی ہو۔ نام کے پیچھے چھپی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شکاری جارحیت میں نہ تو کوئی غصہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی فوری جذباتی رد عمل۔ یہ ایک سوچی سمجھی، منظم، ٹھنڈے دماغ سے کی جانے والی اور مکمل طور پر پوشیدہ جارحیت ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے کی جانے والی۔ جی، اس میں مینیپولیٹر خاموشی سے اپنے شکار کا جائزہ لیتا ہے، اس کی کمزوریوں کو نوٹ کرتا ہے اور پھر صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جس طرح ایک شکاری چیتا خاموشی سے لمبی گھاس میں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے، وہ کوئی آواز نہیں نکالتا، کوئی غصہ نہیں دکھاتا۔ اور نشانہ بننے والے کو اس خطرے کا تب تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ شکاری اس پر جھپٹ نہ پڑے۔ بالکل۔ یعنی دفتروں میں ہونے والی خاموش سازشیں، یہ پیٹھ پیچھے کیے جانے والے وار، یہ اسی شکاری جارحیت کی ایک مہذب اور جدید شکل ہیں۔ اس شکاری جارحیت کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں بیٹی اور جیک کی ایک اور شاندار مثال دی گئی ہے۔ بیٹی اور جیک کی مثال بہت کلاسک ہے۔ ایک ایسا کیس ہے جو دفتر کے روزمرہ کے کاموں میں اتنا عام ہے کہ اسے سن کر بہت سے لوگوں کو مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے یاد آ جائیں گے۔ بیٹی کو ہم ایک ایسی ساتھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے، وہ جو ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پلاتی ہے، بسکٹ بھی آفر کرتی ہے، اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ باس کو ای میل میں سی سی کر کے ہماری غلطیاں بھی ہائی لائٹ کر دیتی ہے۔ بیٹی کا کردار واقعی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کے مطابق بیٹی ایک ایسی خاتون ہے جو دفتر میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ وہ بہت قابل ہے، پرانی ملازمہ ہے اور انتظامیہ کے بہت قریب ہے۔ اسے دفتر کے تمام رازوں، کام کرنے کے طریقوں اور وہاں کی سیاست کا بخوبی اندازہ ہے۔ مطلب وہ وہاں کی ایک طرح سے باس ہی ہے۔ جی، پھر اس دفتر میں ایک نیا اسسٹنٹ آتا ہے جس کا نام جیک ہے۔ اب جیک چونکہ نیا ہے، اس لیے بیٹی فوری طور پر ایک نہایت شفیق، ہمدرد اور سرپرست یا مینٹور کا روپ دھار لیتی ہے۔ وہ جیک کو بتاتی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، اور ہر قدم پر اس کی مدد کرتی نظر آتی ہے۔ اور جیک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا سادھا، یا انگریزی میں کہیں تو نائیو ہے۔ وہ دفتری سیاست کی ان گہرائیوں کو نہیں سمجھتا۔ بالکل، وہ بہت معصومیت سے سب کچھ لیتا ہے۔
اسے لگتا ہے کہ بیٹی جیسی سینئر اور تجربہ کار ملازمہ کا اس کی اتنی مدد کرنا محض اس کی خوش قسمتی ہے۔ وہ اس مہربانی کو خالص اچھائی سمجھ لیتا ہے۔ وہ یہ بھانپ ہی نہیں پاتا کہ بیٹی دراصل اسے کنٹرول کر رہی ہے اور اسے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں لا کر اس کی حدیں متعین کر رہی ہے۔ حاصل کہانی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب جیک دفتری ماحول کو سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے وہ دفتر میں اپنی ایک الگ جگہ بنانے لگتا ہے۔ وہ تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے اور باس کی نظروں میں اس کی اہمیت بڑھنے لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی نیا بندہ ترقی کرتا ہے تو پرانوں کو مسئلہ تو ہوتا ہے۔ جی، باس اسے نئے پروجیکٹس دینے لگتا ہے اور اس کی کارکردگی کو سراہا جانے لگتا ہے۔ اب جیسے ہی جیک کی اہمیت بڑھتی ہے، بیٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ بیٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا اثر و رسوخ، اس کا وہ مقام جو اس نے سالوں کی محنت سے بنایا تھا، اب اس نئے اور قابل لڑکے کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ لیکن بیٹی کوئی رد عمل کی جارحیت نہیں دکھاتی۔ وہ جیک کے پاس جا کر یہ نہیں کہتی کہ تم میری جگہ کیوں لے رہے ہو یا تم مجھ سے آگے کیوں نکل رہے ہو۔ جی، وہ چیختی چلاتی نہیں، بلکہ وہ اپنا وہ ہمدردانہ روپ اور چہرے کی مسکراہٹ بالکل برقرار رکھتی ہے۔ وہ اس شکاری جاریت کا استعمال کرتی ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا۔ بالکل درست۔ اب وہ اپنے اس دفتری علاقے، اپنی نام نہاد ٹیریٹری کو بچانے کے لیے جیک کے خلاف خاموش اور نہایت منظم سازشیں شروع کر دیتی ہے۔ وہ جیک کے سامنے تو میٹھی اور مددگار رہتی ہے، لیکن جب وہ باس کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تو وہ بہت مہارت سے جیک کے خلاف چھوٹی چھوٹی بظاہر بے ضرر لیکن زہریلی باتیں باس کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح کی باتیں مطلب وہ سیدھا شکایت تو نہیں لگاتی ہوگی؟ نہیں، وہ سیدھا سیدھا جیک کی برائی نہیں کرتی، کیونکہ اس طرح وہ خود بری لگ سکتی ہے۔ اس کے بجائے وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر کہتی ہے، باس سے کہتی ہے کہ جیک لڑکا تو بہت محنتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نئے پروجیکٹ کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہا، وہ اکثر پریشان رہتا ہے۔ اوف، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ یا پھر وہ کہتی ہے، میں نے تو اس کی بہت مدد کی، لیکن شاید وہ باقی ٹیم کے ساتھ مل کر چلنے میں تھوڑا کمزور ہے۔ یہ تو ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات ہو گئی۔ وہ باس کو یہ باور کروا رہی ہے کہ وہ تو جیک کی بہت بڑی ہمدرد ہے، اس کی بہتری چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جیک کی خامیوں کو بھی نمایاں کر رہی ہے۔ جی، وہ اپنا رتبہ ایک سمجھدار سرپرست کے طور پر بلند کر رہی ہے اور جیک کی ساکھ کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اور جیک بیچارے کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اسے اچانک کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ملتا یا باس اس سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگتا ہے تو وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ مزید محنت کرتا ہے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے بیٹی کی شکاری جاریت اس کا کیریئر تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ دفتروں میں بیٹی اور ایل جیسے کرداروں کو بروقت پہچاننا کیوں اتنا اہم ہے۔ یہ صرف دفتری گپ شپ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ محض روزمرہ کی دفتری سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ نفسیاتی حملے ہیں جو ایک انسان کی پوری پیشہ ورانہ زندگی، اس کے کیریئر کا تسلسل اور سب سے بڑھ کر اس کی ذہنی سلامتی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جی، اس کا ذہنی سکون تو ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان ایک ایسے ماحول میں کام کر رہا ہو جہاں اس کا اپنا ساتھی اس کی قابلیت اور محنت کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہو تو اس کا اثر صرف نوکری کے جانے تک محدود نہیں رہتا۔ اس سے انسان کا خود پر سے، اپنی صلاحیتوں پر سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ یہ نفسیاتی استحصال انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور بسا اوقات لوگ باقاعدہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک عام ملازم جو محنت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے کام کو دیانتداری سے کرنا چاہتا ہے، وہ ان نفسیاتی شکاریوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھے؟ یہاں کتاب ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ 100% درست بات ہے۔ جیسے ڈان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا عدم تحفظ اور تعریف پر جلد پگھل جانا تھا۔ اسے لگا کہ اگر کوئی اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے تو وہ لازماً اس کا سچا دوست ہی ہوگا۔ اسی طرح جیک کی سب سے بڑی کمزوری اس کا سیدھا پن اور حالات کو پرکھنے کی صلاحیت کا فقدان تھا۔ اسے لگا کہ دفتری ماحول بالکل ویسا ہی صاف شفاف ہوتا ہے جیسا نظر آتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ مینیپولیٹرز ہمیشہ انہی جذباتی کمزوریوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات، ان کی باتوں اور ان کے روزمرہ رویوں سے یہ جانچ لیتے ہیں کہ کس شخص کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسکین کر لیتے ہیں لوگوں کو۔
جی ہاں، اگر کسی میں خود اعتمادی کی کمی ہے یا کوئی دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے یا کوئی ہر کسی کو اپنے جیسا سچا اور کھرا سمجھنے کی غلطی کرتا ہے تو وہ ان شکاریوں کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سائمن اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی ذات کا گہرا ادراک ہونا چاہیے۔ خود آگاہی بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جذباتی کمزوریاں کیا ہیں تاکہ خود کو ان حالات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو جان لیتا ہے تو وہ ان مینیپولیٹرز کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چھین لیتا ہے جس سے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ان پوشیدہ جارحانہ شخصیات کے ان دفاعی ہتھ کنڈوں یا ذہنی حربوں کو بھی سمجھنا ہوگا جن کا وہ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ کتاب میں ان حربوں کا بہت باریک بینی سے ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ان کا بھانڈا پھوٹنے لگتا ہے یا ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح صورتحال کو موڑتے ہیں۔ بالکل، اور ان میں سب سے پہلا حربہ جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ڈینائل، یعنی صریح انکار۔ اگر کوئی ہمت کر کے انہیں ان کی کسی حرکت پر ٹوک بھی دے یا جیک بیٹی سے جا کر پوچھے کہ اس نے باس سے اس کے خلاف بات کیوں کی، تو وہ اتنی معصومیت اور اتنے یقین سے انکار کریں گے کہ پوچھنے والے کو اپنے ہی حواس پر شک ہونے لگے گا۔ وہ الٹا اسے ہی پاگل ثابت کر دیں گے۔ جی، وہ کہیں گے، ارے میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، تم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو، میں تو تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ بڑی خوبصورتی سے موضوع کو کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں، جس سے اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور بحث کسی اور ہی چیز پر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے سوچیں تو ان کا سب سے خطرناک اور آزمایا ہوا حربہ سامنے آتا ہے، جسے دوسروں کو احساس جرم میں مبتلا کرنا یا گلٹ ٹرپنگ کہا جاتا ہے۔ گلٹ ٹرپنگ یہ بہت عام ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ان پر احتجاج کیا جائے تو وہ الٹا خود کو مظلوم اور سامنے والوں کو ظالم بنا کر پیش کریں گے۔ وہ ایسا تاثر دیں گے کہ ان پر شک کر کے ان کے ساتھ شدید زیادتی کی جا رہی ہے۔ کمال اداکاری ہوتی ہے یہ۔ وہ کہیں گے، میں نے تو تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، اپنا وقت نکال کر تمہیں کام سکھایا اور تم مجھ پر ہی شک کر رہے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگے اور وہ اپنے جائز مطالبات یا سوالات سے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کو پہچاننا اور ان کے سامنے جذباتی ہوئے بغیر ٹھوس حقائق کی بنیاد پر بات کرنا ہی ان کا واحد توڑ ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ سماجی اور پیشہ ورانہ ماحول میں آنکھیں اور کان کھلے رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ ہر مسکراتا ہوا چہرہ دوست نہیں ہوتا اور ہر بظاہر مدد کرنے والا ہاتھ بھلائی کے لیے نہیں بڑھتا۔ بے شک۔ ڈان اور جیک کی کہانیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیشہ ورانہ ماحول میں جذبات سے زیادہ عقل، منطق اور مشاہدے سے کام لینا چاہیے۔ لوگوں کے رویوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا اور ان کے میٹھے الفاظ سے زیادہ ان کے عملی اقدامات پر توجہ دینا ہی بقا کا راستہ ہے۔ یہ کوئی منفی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو محفوظ رکھنے کا ایک انتہائی ضروری طریقہ ہے۔ اگر ان ہتھ کنڈوں کو بروقت جان لیا جائے تو نہ صرف کیریئر کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، بلکہ ایک بہتر اور صحت مند دفتری ماحول کے قیام میں بھی اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ مینیپولیٹر کی تمام تر طاقت صرف اسی بات میں پنہاں ہے کہ اس کا شکار اندھیرے میں رہے۔ جس دن ان کے ہتھ کنڈوں پر علم اور آگاہی کی روشنی ڈال دی جائے، ان کی ساری نفسیاتی طاقت دھواں بن کر اڑ جاتی ہے۔ کیا خوبصورت اور جامع بات کہی گئی ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو نے یقیناً ذہنوں میں کئی نئے دریچے کھولے ہیں اور ارد گرد موجود لوگوں کے رویوں کو ایک بالکل نئے اور حقیقت پسندانہ زاویے سے دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ لیکن ہماری یہ دلچسپ بحث ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں انسان کی تاریک نفسیات کے مزید کئی راز پوشیدہ ہیں جن سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ جی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اس سیریز کے اگلے یعنی چوتھے حصے میں ہم ایک اور انتہائی اہم بلکہ یوں کہیے کہ سنسنی خیز موضوع پر بات کریں گے۔ اس کا عنوان ہے دی امپیئرڈ آنشنز اینڈ ٹاکسک ریلیشن شپس، یعنی خراب ضمیر اور زہریلے تعلقات۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان مینیپولیٹرز کی اخلاقی حس کیسے کام کرتی ہے۔ کیا ان کے اندر واقعی ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور یہ کس طرح ہمارے انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات میں زہر گھولتے ہیں۔
اس سب کے بعد جاتے جاتے اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو اس گفتگو کے بعد تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ پوشیدہ جارحانہ شخصیات اور سازشی لوگ ہمیشہ دوسروں کے ضمیر، ان کی اچھائی اور ان کے احساس جرم کو اپنے فائدے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس سخت گیر مسابقتی ماحول میں اور دفتروں میں ایک ایماندار، سیدھا اور باضمیر انسان ہونا ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے؟ کیا ہماری خالص اچھائی بذات خود مینیپولیٹر کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار بن سکتی ہے جس سے وہ ہمارا ہی شکار کرے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا اچھائی کا صلہ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے ہماری اچھائی محض ایک کمزوری کی علامت اور استحصال کا ایک کھلا دعوت نامہ ہے؟ اس غور طلب سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے حصے میں ہم اس پیچیدہ انسانی نفسیات کی مزید پرتیں کھولیں گے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی کا ذہنی استحصال کر رہا ہے، اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام سوچ ہے۔ ہم فطری طور پر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی جان بوجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ کسی دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہے۔ صحیح، ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی یا اسے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن سننے والوں کے لیے آج ہم اس گہرے مطالعے کے چوتھے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم بالکل ایک الگ پہلو پر بات کریں گے۔ بالکل، اور آج کا یہ چوتھا حصہ واقعی بہت اہم ہے۔ جی، کیونکہ آج کا موضوع اس سوال پر مبنی ہے کہ کیا ہو اگر اس چالباز شخص کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہو، اگر ضمیر کی آواز اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ وہی نا، یہ ایک بہت ہی چلنگ ریالٹی ہے۔ آج ہم کمزور یا ماسخہ شدہ ضمیر یعنی دی امپیئرڈ کانشنس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم ڈاکٹر جارج کے سائمن جونیئر کی مشہور کتاب ان شیپس کلودنگ کے چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 کو اپنا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور اس ڈسکشن کا اصل مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ مینیپولیٹو لوگ کس طرح اپنے اندر کی ان اخلاقی پابندیوں سے کمپلیٹلی آزاد ہوتے ہیں جو باقی نارمل لوگوں کو روکتی ہیں۔ صحیح، اور پھر اس آزادی کا ان کے قریبی رشتوں اور ان کے ورک پلیس پر کیا تباہ کن اثر پڑتا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ کیونکہ یہ لوگ جب اندر سے کسی رول کو نہیں مانتے تو ان کی تباہی کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ کتاب کے چیپٹر 6 کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بچپن سے ہی ہم سب کی ایک سماجی تربیت ہوتی ہے جسے ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ جی، سوشلائزیشن۔ اب یہ سوشلائزیشن اصل میں کیا ہے؟ یہ کوئی باہر سے فورس نہیں کی جاتی، بعد میں یہ ہمارے اندر ایک سیلف امپوزڈ بیریئر بنانے کا عمل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ضمیر اصل میں انسان کی اپنی ذات پر لگائی گئی ایک پابندی ہی تو ہے۔ یہ وہ انٹرنل الارم سسٹم ہے جو بجنا شروع ہو جاتا ہے جب کوئی اپنے مقاصد کے لیے کسی دوسرے کا حق مارنے لگتا ہے۔ لیکن جو جرحانہ شخصیت والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایگریسو پرسنالٹیز، وہ اس سسٹم کو بالکل الگ طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ اس سماجی تربیت کو کمپلیٹلی مسترد کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کسی بھی قسم کی پابندی یا ان کی خواہشات کے آگے نو یا انکار قبول کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی انکار ان کے لیے ایک ایسی دیوار ہے جسے انہوں نے ہر قیمت پر توڑنا ہے۔ وہ اس پابندی کے خلاف ارلی ایج سے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس بغاوت کی وجہ سے ان کا ضمیر پراپرلی ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر باؤنڈری کراس کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل پریڈیٹری ذہنیت لگتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھلے عام ایگریسو ہو تو لوگ تو اس سے ڈر کر دور بھاگ جائیں گے نا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی جارحیت یعنی کورڈ ایگریسوز والے لوگوں کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جسے دا ماسک آف سینٹی یعنی شرافت کا نقاب کہا جاتا ہے۔ شرافت کا نقاب، یہ بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ یعنی یہ لوگ بظاہر اصولوں کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، لیکن صرف اس وقت جب ان پر نظر رکھی جا رہی ہو، جب انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی آبزرو کر رہا ہے یا ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل پرفیکٹ بیہیو کرتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں رولز اور سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنز کا پورا پتہ ہوتا ہے، انہیں سمجھ ہوتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ 100% انہیں اخلاقی اصولوں کا مکمل علم ہوتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ واقفیت کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اچھا انسان بننے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ وہ بس ایک ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں کوئی نتیجہ یا نقصان نہیں بھگتنا پڑے گا، ان کا اصلی روپ، ان کی اصلی ذریعت سامنے آ جاتی ہے، ان کا ماسک سلپ ہو جاتا ہے۔ اور اس ماسک کے پیچھے صرف کنٹرول اور ڈومینیشن کی بھوک ہوتی ہے۔ اس چیز کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے ہم اس مثال کی طرف چلتے ہیں جو کتاب میں میری جین اور اس کے باس مسٹر جیکسن کی دی گئی ہے۔ یہ کیس اسٹڈی اسپیشلی ورک پلیس مینیپولیشن کو بہت اچھی طرح ہائی لائٹ کرتی ہے۔ جی، اور سننے والوں کے لیے اس کیس اسٹڈی کی ڈیٹیل میں جانا بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام سچویشن لگتی ہے۔ میری جین کا واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک بہت ہی مشکل بحران سے گزر رہی تھی۔ ہاں، اس کی لائف میں ناکامیوں اور بہت سی پریشانیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اسے شدید مجبوری کی حالت میں نوکری کی ضرورت تھی۔ اس کا فائنینشل اور ایموشنل سٹیٹ دونوں بہت انسٹیبل تھے، اور ایسی ڈیسپریشن میں وہ مسٹر جیکسن کے ہاں کام شروع کرتی ہے۔ اب یہاں مسٹر جیکسن کی شخصیت کا تجزیہ کرنا بنتا ہے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور ورک پلیس پر لوگ اسے ایک بہت اچھا، سمجھدار اور ہیلپ فل انسان سمجھتے تھے۔ بظاہر وہ ایک ماڈل باس نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ کمپلیٹلی مینیپولیٹو اور دوسروں کا بری طرح فائدہ اٹھانے والا شخص تھا۔ جب اس نے میری جین کو ہائر کیا تو اس نے میری جین کی اسکل سے زیادہ اس کی ڈیسپریشن اور ڈر کو سکین کر لیا تھا۔ بالکل، چالباز لوگوں کا یہ ریڈار بہت تیز ہوتا ہے۔ مسٹر جیکسن نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میری جین اس وقت مجبور ہے، اس کے اندر خوف اور شرم ہے، اور وہ آسانی سے نو نہیں کہہ سکے گی۔ وہ اس کی انہی کمزوریوں یعنی ولنریبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں بظاہر سب نارمل ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کام کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے۔ وہ میری جین کو ریگولرلی ایکسٹرا کام دیتا اور اسے لیٹ بیٹھنے پر مجبور کرتا، لیکن اس نے کبھی بھی اس کا معاوضہ نہیں بڑھایا۔ اور جب میری جین تھوڑی بہت کمپلین کرتی تو مسٹر جیکسن اسے گیس لائٹ کرتا۔ وہ اس پر ڈائریکٹلی چیختا نہیں تھا، بلکہ اپنی اسی شرافت کے نقاب کو استعمال کر کے میری جین کو ہی انڈر کانفیڈنٹ فیل کرواتا۔ یہ ایک ٹیکسٹ بک ٹیکٹک ہے۔ اس نے اس کے اندر گلٹ پیدا کرنا شروع کر دیا، جیسے میری جین ہی نہ شکری ہو۔ اسے پتا تھا کہ اخلاقی اصول کیا ہیں، مگر جیسے ہم نے پہلے بات کی، اس نے ان اصولوں کو فالو کرنے کی کبھی کمٹمنٹ ہی نہیں کی تھی۔ سننے والوں کے لیے اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ کس طرح چالباز لوگ دوسروں کی انہی کمزوریوں کا شکار کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور میری جین ایک صاف ضمیر والی خاتون تھیں۔ جب باس اسے ٹیم پلیئر نہ ہونے کا تانا دیتا تو وہ خود کو ہی بلیم کرتی۔ اس کا اپنا ہیلدی کانشینس اس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر باتیں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک آفیشل سیٹنگ یعنی ورک پلیس میں یہ اتنا تباہ کن ہے، تو سوچئے جب ایسے پیٹرنز ذہنی استحصال اور مظلومیت کے چکر میں آتے ہیں، یعنی چیپٹر 7 کے مطابق رومانٹک یا قریبی رشتوں میں، تو وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ وہاں یہ مینیپولیشن اور بھی زیادہ ڈیپ ہو جاتی ہے، جسے وکٹیمائزیشن سائیکل یا مظلومیت کا چکر کہا جاتا ہے۔ اس کی نفسیات واقعی ڈارک ہے۔ یہ چکر شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شروع دن سے ہی تو آ کے گالی گلوچ یا ابیوز نہیں شروع کر دیتا۔ ہاں، چالاک لوگ شروع میں بہت پرکشش، بہت چارمنگ اور مددگار نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے پارٹنر کو کمپلیٹلی ایک فیری ٹیل جیسی فیلنگ دیتے ہیں۔ وہ سامنے والے کا ٹرسٹ جیتتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب ان کا پارٹنر جذباتی طور پر مکمل ان سے جڑ جاتا ہے، یعنی فلی ہوکڈ ہو جاتا ہے، تب وہ اپنا ماسک اتارتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد غلبہ یا کنٹرول قائم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ذہنی استحصال شروع کرتے ہیں۔ اور ان ٹیکٹکس میں جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوتا ہے وہ ہے احساس جرم دلانا، جسے سائیکالوجی میں گلٹ ٹرپنگ کہتے ہیں۔ یہ ان کا فیوریٹ ٹول ہے۔ مینیپولیٹو لوگ اپنے شکار کو مسلسل احساس جرم کا شکار بناتے ہیں۔ یعنی وہ سامنے والے کے صاف ضمیر کا ہی اس کے خلاف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر پارٹنر اچھا ہے، ایمپتھی رکھتا ہے، تو مینیپولیٹرز اس اچھائی کو ویکنس بنا دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔
شکار کو مسلسل یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ ظالم کی خرابی، اس کا غصہ یا پریشانی کا ذمہ دار وہ خود شکار ہی ہے۔ وہ خود کو کمپلیٹلی ریسپانسبلٹی سے بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ اس پورے میکنزم کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے کتاب میں جینس اور بل کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ سننے والوں کے دلوں کو چھو لینے والی بھی ہے اور کافی ڈسٹربنگ بھی۔ جی، جینس اور بل کا رشتہ واقعی اس مظلومیت کے چکر کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ جینس اس زہریلے رشتے سے نکلنا چاہتی تھی، وہ اندر سے تھک چکی تھی۔ لیکن وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی وجہ بل کی حالت تھی، بل کی شراب نوشی کی عادت اور اس کے کام کے مسائل کی وجہ سے جینس شیڈڈ احساس جرم کا شکار رہتی تھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ بل کا اصل مقصد جینس سے محبت نہیں تھا۔ اس کا مقصد کنٹرول تھا۔ بالکل، جینس پر اپنا غلبہ قائم رکھنا۔ ڈاکٹر سائمن اس کیس کو اینالائز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب بھی جینس اپنی آزادی چاہتی یا رشتہ توڑنے کا ارادہ کرتی، بل کوئی نہ کوئی ایسی چال چلتا کہ جینس رک جائے۔ بالکل برباد ہو جائے گا۔ ہاں، اور جینس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی رحم دلی، اس کی کمپیشن تھی۔ وہ بل کی چال بازی کو دیکھنے کے بجائے اسے ایک بیمار اور مظلوم انسان سمجھتی تھی۔ وہ اسے ایک ماسٹر مائنڈ مینیپولیٹر کے بجائے ایک بیچارہ شخص سمجھ کر بچانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور بل اس کمپیشن کو بروٹلی ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ اس نے کچھ مخصوص ٹیکٹکس کو بہت ایفیکٹولی یوز کیا، جیسے کہ پروجیکشن ایک بہت خطرناک ڈیفنس میکنزم ہے۔ اس میں مینیپولیشن کرنے والا شخص اپنی غلطی، اپنے ایشوز پوری طرح دوسرے انسان پر ڈال دیتا ہے۔ جیسے بل اپنی شراب نوشی کے لیے جینس کو بلیم کرتا تھا۔ وہ کہتا ہوگا کہ تمہارے اس پریشر اور ناگن کرنے کی وجہ سے ہی مجھے پینا پڑتا ہے۔ اس نے جینس کو ہی پرابلم کا روٹ کاز بنا دیا۔ صحیح کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منیمائزیشن کا استعمال بھی کرتا تھا، یعنی اپنی غلطی کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرنا۔ ارے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سبھی تھوڑا بہت پیتے ہیں، یا تم اس بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ ایگزیکٹلی، پروجیکشن اور منیمائزیشن جب مل جاتے ہیں تو وکٹم کی اپنی ریالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جینس سلولی یہ ماننے لگ گئی تھی کہ شاید سچ میں وہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے، اور اس طرح اس کا صاف ضمیر اس کے ہی خلاف ایک ٹریپ بن گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب وکٹم اتنی اذیت میں ہے، اسے پریکٹیکلی نقصان پہنچ رہا ہے، تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ لوگ ان خطرناک رشتوں میں رکے کیوں رہتے ہیں؟ آخر وہ سمپل پیک اپ کر کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس سائیکولوجیکل ڈیڈ لاک کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت دلچسپ اور گہرا کانسیپٹ ہے۔ اس تمثیل کو دی سلاٹ مشین سنڈروم کہا گیا ہے، یعنی جوا کھانے کی مشین کا اثر۔ یہ انالوجی واقعی بہت پاورفل ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، جس طرح جوا کھیلنے والا انسان کسینو میں ایک سلاٹ مشین پر بیٹھا مسلسل اپنا پیسہ ہار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے۔ وہ اس امید پر مشین چلاتا رہتا ہے کہ اس نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے، شاید اگلی بار جیک پاٹ لگ جائے۔ وہ بار بار لیور کھینچتا ہے اس فیک امید میں کہ اس کا نقصان ریکور ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی ابیوسو اور مینیپولیٹو رشتوں میں لوگ رکے رہتے ہیں۔ ان کی انویسٹمنٹ پیسہ نہیں ہوتی، ان کی انویسٹمنٹ ان کے جذبات، ان کا وقت اور ان کی ایموشنل انرجی ہوتی ہے۔ اور انہیں لگتا ہے کہ اگر اب وہ چھوڑ کے گئے تو ان کی ساری ایموشنل انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ لیکن انہیں لگتا کیوں ہے کہ جیک پاٹ لگنے والا ہے؟ لیکن مینیپولیٹرز بہت چالاک ہوتے ہیں۔ وہ مسلسل برا سلوک نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر لگاتار اذیت دی تو انسان ٹوٹ کر بھاگ جائے گا، اس لیے وہ کبھی کبھی اچانک سے محبت یا تعریف کا چھوٹا سا انعام دے دیتے ہیں۔ یعنی مہینوں کی ایموشنل ابیوز کے بعد ایک دن بہت رومانٹک اور کیئرنگ بن جانا۔ ہاں، اور یہ چھوٹا سا انعام بالکل اس جیک پاٹ ایلیوژن کی طرح کام کرتا ہے۔ سائیکالوجی میں اسے انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، اور یہ ہیومن برین کے لیے سب سے زیادہ ایڈکٹیو اور خطرناک سائیکل ہے۔ تو وکٹم اس ایک اچھے دن کو پکڑ لیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہو رہا ہے، میری محبت اور میری پیشنس آخرکار اثر دکھا رہی ہے۔ وہ انہیں اس جھوٹی امید میں پھنسائے رکھتا ہے کہ ان کی جذباتی سرمایہ کاری ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ لیکن حقیقت میں وہ رنگ کبھی نہیں لاتی، کیونکہ سامنے والے کا ضمیر ٹھیک ہونے والا نہیں ہوتا، وہ بس مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ریئلائز کرنا بہت پینفل ہے۔
خیر، اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں آتے ہوئے اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ پیش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کمزور ضمیر والے لوگ جو ایگریسو یا کورٹ ایگریسو ہوتے ہیں وہ نارمل اصولوں کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ اور وہ دوسروں کے صاف ضمیر کو، ان کی ایمپتھی کو، انہی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے میری جین اور جینس کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ لوگ سلاٹ مشین سنڈروم کی امید میں پھنس کر اپنے بیسٹ سال اور اپنی پوری پہچان کھو دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ماسک آف سینٹی ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک پیور پریڈیٹری ڈرائیو ہوتی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور میں چاہوں گی کہ سننے والے اس پر ٹھہر کر سوچیں۔ جی بالکل، آخری سوچ۔ اگر ہماری سب سے بہترین خصوصیات یعنی ہماری ہمدردی، ہماری ایمپتھی اور ہمارا صاف ضمیر ہی ان چالاک لوگوں کے ہاتھوں ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جائے تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ یہ واقعی ایک پیراڈاکس ہے۔ کیا ہمیں ان سے بچنے کے لیے خود کو پتھر دل بنانا پڑے گا یا ہم اپنی انسانیت کو قائم رکھتے ہوئے بھی اپنی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز سوچ ہے جس پر غور کرنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو ایسے کسی رشتے کا حصہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ضروری اور ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ ہماری ایمپتھی تب تک طاقت ہے جب تک ہمیں اسے پروٹیکٹ کرنا آتا ہو۔ اس سبجیکٹ پر بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہمیں سائیکولوجیکل پزل کے ایک اور ڈسٹربنگ لیکن بہت کروشل ایسپیکٹ پر بات کریں گے۔ اور وہ اگلا موضوع ہوگا چالاک بچہ اور کنٹرول کرنے کی مخصوص حکمت عملی، یعنی دا مینیپولیٹو چائلڈ اینڈ اسپیسیفک ٹیکٹکس آف کنٹرول۔ بچے کس طرح مینیپولیشن سیکھتے ہیں اور کنٹرول کی باریک حکمتیں عملیاں کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے سلسلے کے اگلے حصے میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اس تفصیلی جائزے کے 5ویں حصے کا آغاز ہم ایک ایسے موضوع سے کر رہے ہیں جو بظاہر تو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کے تانے بانے انسانی نفسیات کے انتہائی گہرے اور کسی حد تک تاریخ پہلوؤں سے جڑے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع ہے بچپن کی ہیرا پھیری اور جنگ حکمت عملی۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا سخت لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ بالکل، اور اس پوری سیریز کے لیے ہم نے جارج کے سائمن جونیئر کی مشہور کتاب آن شیپس کلودنگ کو اپنا بنیادی ماخذ بنایا ہوا ہے۔ آج خاص طور پر ہم اس کتاب کے باب نمبر 8 اور 9 کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور ہمارا مقصد بہت واضح ہے۔ ہم ڈاکٹر سائمن کی تحقیق کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہیرا پھیری یا مینیپولیشن کی خصلتیں انسان میں بالکل بچپن سے ہی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور پھر یہ دیکھنا کہ جو لوگ جنہیں ہم پوشیدہ جارحیت پسند یا کوورٹ اگریسو کہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کون سے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور ضروری بحث ہے، کیونکہ دیکھیں عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوشیدہ جارحیت یا ہیرا پھیری کوئی ایسی چیز ہے جو اچانک جوانی میں آ کر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا آسمان سے ٹپک پڑتی ہے۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر سائمن کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سیکھا ہوا رویہ ہے جو بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر وقت کے ساتھ ساتھ ایک مکمل حکمت عملی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ان ہتھ کنڈوں کو پہچاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جب تک کسی انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کون سا نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ مصنف کے مطابق اس شعور کو بیدار کرنا ہی با اختیار بننے کی جانب سب سے پہلا قدم ہے۔ صحیح، تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں اور باب 8 سے شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ہیرا پھیری کرنے والا بچہ۔ کتاب میں ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ بچے فطری طور پر اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ جی، یہ تو ان کی جبلت ہے، انہیں جو چاہیے بس وہ چاہیے۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں والدین انہیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ بھائی ہر چیز چھین کر یا رو دھو کر نہیں لی جا سکتی۔ اب یہاں سے ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی یہ کھلی جارحیت یا رونا دھونا ناکام ہو جاتا ہے
تو بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ تو یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا چیخنا، چلانا یا چیزیں پھینکنا مطلب کھلی جارحیت اب کام نہیں آ رہی اور والدین نے سختی شروع کر دی ہے، تو وہ ایک نیا اور خاموش راستہ تلاش کرتا ہے۔ خاموش راستہ۔ جی، وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے جذباتی محرکات یا جنہیں ہم ایموشنل ٹریگرز کہتے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کو کس بات پر غصہ آتا ہے، کس بات پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، یا کس بات سے ان کے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ان کمزوریوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، جب سیدھی طرح بات نہیں بنتی تو وہ ان جذباتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوشیدہ ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، یعنی براہ راست لڑنے کے بجائے چھپ کر وار کرنا سیکھ لیتے ہیں تاکہ کام بھی نکل جائے اور بظاہر وہ معصوم بھی نظر آئیں۔ واقعی کمال ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے کتاب میں امانڈا نامی ایک بچی کی کیس اسٹڈی دی گئی ہے جو بہت سی باتوں کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ جی، امانڈا کا کیس بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہاں، امانڈا کی والدہ تھیں جینی، وہ اپنی بیٹی کے رویے سے شدید پریشان تھیں۔ امانڈا جب چھوٹی تھی تو جسمانی طور پر بہت جارحانہ مزاج رکھتی تھی، مار پیٹ کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اور اسے اندازہ ہوا کہ اب مار پیٹ سے بات نہیں بنے گی تو اس نے مکمل طور پر جذباتی ہیرا پھیری شروع کر دی۔ مطلب وہ اپنی بات منوانے کے لیے گھر سے بھاگنے کی دھمکیاں دیتی یا ایسے جملے بولتی جس سے اس کی ماں کو لگے کہ وہ دنیا کی بدترین ماں ہے۔ جینی، جو کہ ایک فکر مند اور محبت کرنے والی ماں تھی، اس کا خیال تھا کہ شاید امانڈا کے اندر احساس کمتری ہے یا وہ کسی بہت گہرے اور انجانے خوف کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ اور جینی مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ امانڈا کے اس مبینہ اندرونی درد کو سمجھیں۔ بالکل، وہ اس کا علاج کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر ہم ڈاکٹر سائمن کے تجزیے کو دیکھیں تو یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جینی بالکل غلط سمت میں جا رہی تھی۔ واقعی؟ جی، مصنف بہت واضح کرتے ہیں کہ امانڈا کا اصل مسئلہ اس کی جذباتی حالت، اس کا کوئی خوف یا کوئی نام نہاد اندرونی درد تھا ہی نہیں۔ اصل مسئلہ امانڈے کی ہیرا پھیری کرنے والی شخصیت تھی۔ مطلب وہ کوئی مظلوم نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ کوئی بیچاری یا مظلوم بچی نہیں تھی جسے کسی ہمدردی کی ضرورت ہو، بلکہ وہ شعوری طور پر اپنی ماں کی جذباتی کمزوریوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا واحد مقصد طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ ڈاکٹر سائمن بہت واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ امانڈا کو مدد کی نہیں بلکہ اس کے رویے کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ جب تک یہ فرق نہ سمجھا جائے کہ کوئی انسان کسی درد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے یا صرف اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے، صورتحال کبھی نہیں بدل سکتی۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ واقعی اتنا ہی سیاہ اور سفید ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر وہ ایک بچی ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعی اندر سے کسی عدم تحفظ کا شکار ہو۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی اور سوچی سمجھی گیم کھیل رہی تھی؟ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت فطری اور جائز سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ہم سب یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ برے رویے کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف چھپی ہوتی ہے۔ جی، روایتی نفسیات نے بھی تو ہمیں یہی سکھایا ہے نا؟ بالکل سکھایا ہے، لیکن مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو ان کے اعمال سے جانچنا چاہیے۔ امانڈا کی مثال میں دیکھیں، جب بھی اس کی ماں سختی کرتی، امانڈا کا رویہ بجائے بہتر ہونے کے مزید جارحانہ ہو جاتا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے احساس جرم پر حملہ کرتی۔ ہاں، وہ گھر سے بھاگنے کی دھمکی دیتی تھی۔ جی، یہ کسی ڈرے ہوئے بچے کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہے جو اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لینا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم ہر ظالمانہ یا کنٹرولنگ رویے کو کسی نامعلوم درد کا نتیجہ سمجھ لیں گے تو ہم کبھی بھی اس جارحیت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی کیس اسٹڈی کے دوران ڈاکٹر سائمن نے ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کو توڑا ہے۔ وہ ہے عزت نفس یعنی سیلف اسٹیم اور خود احترامی یعنی سیلف ریسپیکٹ کے درمیان کا فرق۔ یہ بہت ہی اہم فرق ہے۔ جی، جینی کا ماننا تھا کہ امانڈا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کم ہے اور وہ خود کو کمتر سمجھتی ہے، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ عزت نفس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ مثبت ہی ہو۔ یہ تو محض اپنی قدر کا ایک اندازہ ہے، اور کسی بھی انسان میں یہ ضرورت سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت
ایمانڈا اپنی ان ہیرا پھیری کی صلاحیتوں کو ہی اپنی طاقت سمجھتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ خود کو بہت برتر سمجھنے لگی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہمارے موجودہ دور کی ایک بہت بڑی بحث ہے۔ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی ہر بات پر تعریف کرنے سے یا ان کی پیدائشی صلاحیتوں کو سراہنے سے ہم ان میں اعتماد پیدا کر رہے ہیں۔ جی، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنے خاص ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سائمن کے مطابق اس طرح اکثر اوقات محض ایک جھوٹی عزت نفس یا ایک قسم کا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ خود احترامی یا سیلف ریسپیکٹ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی۔ تو پھر یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ محنت کرنے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح اور تعمیری استعمال کرنے اور معاشرے میں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب صرف اس بات پر بچوں کی تعریف کی جائے کہ وہ کتنے ذہین ہیں یا کتنے خاص ہیں، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کچھ کیے بغیر ہی سب کچھ ملنے کا حق حاصل ہے۔ امانڈا کی کیس میں بھی یہی استحقاق کا احساس نمایاں تھا۔ بالکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جینی کو ڈاکٹر سائمن کے ذریعے اس بات کا ادراک ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اس جذباتی بلیک میلنگ سے باہر نکالا تو حالات بدلنا شروع ہوئے۔ جب جینی نے امانڈا کے ان ہتھ کنڈوں کے سامنے جھکنا بند کر دیا تو امانڈا کے رویے میں واقعی ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ اس کے اندر تھوڑی عاجزی پیدا ہوئی اور اس نے بالآخر اپنی ماں کی رہنمائی کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ جی، یہ اس بات کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہیرا پھیری کے سامنے ایک مضبوط دیوار بننے سے ہی اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ہم قدرتی طور پر کتاب کے باب نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ امانڈا تو ابھی بچی تھی، لیکن جب ایسے ہی بچے بڑے ہو کر ایک مکمل بالغ انسان بنتے ہیں تو ان کے یہ ہتھ کنڈے مزید پختہ اور انتہائی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بالغ لوگ ذہنی طور پر کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ روایتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام منفی رویے دراصل دفاعی میکانزم یا ڈیفنس میکانزم ہے، یعنی انسان اپنے اندر کے کسی پرانے درد، خوف یا شرمندگی سے خود کو بچانے کے لیے یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن مصنف اس روایتی نظریے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس پوری کتاب کا یہ سب سے طاقتور نظریہ ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ رویے دفاعی میکانزم ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جارحانہ حربے یا آفینسو ٹیکٹکس ہیں۔ بالکل۔ ان کا مقصد اپنے آپ کو کسی اندرونی تکلیف سے بچانا نہیں ہوتا، بلکہ سیدھا سیدھا دوسروں کو کنٹرول کرنا، انہیں مات دینا اور ہر قیمت پر اپنی مرضی منوانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ دفاع کی حالت میں نہیں بلکہ باقاعدہ حملے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمیشہ جارحانہ انداز اپناتے ہیں۔ کیا ہے، ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا جس پر مصنف نے بات کی ہے وہ ہے انکار یا ڈینائل۔ اب بظاہر تو انکار کرنا ایک بہت عام سی بات لگتی ہے۔ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اکثر لوگ ڈر کے مارے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو پوشیدہ جاریت پسند لوگوں کا انکار عام انکار سے مختلف کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ایک عام انسان جب انکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے واقعی خوف یا وقتی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کوورٹ اگریسو انسان انکار کرتا ہے تو وہ محض غلطی ماننے سے نہیں کتراتا، بلکہ وہ اس قدر ڈھٹائی اور جاریت کے ساتھ حقیقت کو جھٹلاتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے ہی ذہن، اپنی ہی یادداشت پر شک ہونے لگتا ہے۔ گیس لائٹنگ جیسی کیفیت؟ بالکل اسی طرح، مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی بہت تکلیف دہ بات کہی ہو، جب اسے یاد دلایا جائے تو وہ حیرت اور غصے سے کہے گا، میں نے ایسا کب کہا؟ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد خود کو بچانا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کو اتنا الجھا دینا ہوتا ہے کہ وہ محاذ آرائی سے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ صحیح۔ وہ بحث کو اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں ان پر کچھ بھی ثابت کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے، اور یوں وہ جواب دہی سے بچ نکلتے ہیں۔ کمال ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حقیقت کو ہی مسخ کر دیا گیا ہو، اور اگر بالفرض وہ انکار نہ کر سکیں اور رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو پھر وہ اپنی دوسری چال چلتے ہیں، جسے مصنف نے جواز پیش کرنا یا ریشنلائزیشن کہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وہ اپنے غلط رویے کے لیے بظاہر انتہائی معقول اور منطقی بہانے تراشتے ہیں۔ وہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو اگلا بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید اس کی بات میں وزن ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی نے دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی،
وہ کہے گا میں نے تو صرف اس لیے اونچی آواز میں بات کی کیونکہ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سر پر تھی اور مجھے کمپنی کے فائدے کی فکر تھی۔ بالکل، اور اس جواز پیش کرنے کے ہتھ کنڈے کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تو وہ آپ کی تنقید کا رخ مکمل طور پر موڑ دیتے ہیں، آپ ان کے رویے پر غصہ کرنے کے بجائے اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کی بتائی ہوئی مجبوری کتنی سچی تھی، اور دوسری طرف یہ ہتھ کنڈا ان کے اپنے ضمیر کو بھی خاموش کرانے کے کام آتا ہے۔ اچھا، تو وہ خود کو بھی تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ خود کو بھی یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ ان حالات میں وہی کرنا بنتا تھا۔ اس طرح وہ بغیر کسی قسم کے پچھتاوے کے اپنا وہی پرانا ایجنڈا جاری رکھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مؤثر اور خطرناک حربہ ہے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر بہت معقولیت اور منطق کا روپ دھارے ہوئے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد جو اگلا ہتھ کنڈا ہے وہ واقعی حیران کن ہے، اور وہ ہے توجہ ہٹانا، یعنی ڈائیورشن۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جادوگر اپنی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے آپ کی توجہ اصل چیز سے ہٹا کر کہیں اور لگا دے۔ یہ تو بہت ہی عام ہے۔ جی، مصنف نے اس کی مثال دی ہے کہ فرض کریں ایک دفتر کا مینیجر اپنے ماتحت سے پوچھتا ہے کہ وہ ضروری رپورٹ کہاں ہے جو آج صبح تک مل جانی چاہیے تھی۔ اب جواب میں ماتحت یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کام نہیں ہوا یا میں بھول گیا، وہ اچانک ایک بالکل نیا اور غیر مطالعے کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی اور ہی کہانی شروع کر دے۔ بالکل، وہ کہے گا آپ کو پتا ہے پچھلے 2 دن سے اس دفتر کا اے سی ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا، کل تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھے لگا مجھے اسپتال جانا پڑے گا، اب آپ بتائیں رپورٹ گئی بھاڑ میں۔ جی بالکل، اور یہ ہتھ کنڈا اتنی مہارت سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اصل موضوع کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کا واحد مقصد جواب دہی یا اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اصل موضوع یعنی رپورٹ پر بات کریں گے تو وہ ہار جائیں گے، ان کی غلطی پکڑی جائے گی، اس لیے وہ پوری کی پوری بحث ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور ہم اس میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ جی، اکثر اوقات متاثرہ شخص اس جال میں پوری طرح پھنس کر اصل مدعا بھول جاتا ہے اور نئی بحث میں الجھ جاتا ہے کہ اے سی کیوں خراب ہے یا تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ جب تک اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل بات تو کچھ اور تھی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنا خطرناک ہے۔ پھر آتے ہیں چوتھے ہتھ کنڈے کی طرف، جو ہے توجہ نہ دینا اور حقائق کو چھپنا، یعنی سلیکٹیو ان اٹینشن اور اومیشن۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرانی گاڑیوں کا ڈیلر آپ کو گاڑی فروخت کر رہا ہو۔ وہ آپ کو بڑی خوشی سے بتائے گا کہ گاڑی کا رنگ کتنا شاندار ہے، سیٹیں کتنی آرام دہ ہیں اور اس کا ساؤنڈ سسٹم کتنا کمال ہے، لیکن وہ یہ بتانا بالکل بھول جائے گا کہ گاڑی کے بریک ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ یہ لوگ بات چیت کے دوران ان باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے مقاصد کے خلاف ہوتی ہیں۔ آپ انہیں لاکھ سمجھائیں وہ یوں ظاہر کریں گے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور اس حقائق کو چھپانے والے عمل کو ڈاکٹر سائمن جھوٹ کی ہی ایک قسم بتاتے ہیں، جسے ہم جھوٹ بالکتمان یا لائے آف اومیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ پوشیدہ جارحیت پسند لوگوں کا سب سے زیادہ اور کثرت سے استعمال ہونے والا ہتھ کنڈا ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، وہ سیدھا سیدھا جھوٹ بولنے کے بجائے بس معلومات کا وہ حصہ چھپا لیتے ہیں جس کا جاننا کسی بھی شخص کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر بعد میں وہ پکڑے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا، تو وہ بڑی معصومیت اور حیرت سے جواب دیتے ہیں کہ آپ نے تو مجھ سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، میں تو سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اوف، یہ تو بہت ہی مایوس کن ہے۔ یہ سب ان کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے تاکہ وہ صورتحال کو اپنے مکمل کنٹرول میں رکھ سکیں اور باقی لوگوں کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ہم اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے شرمندہ کرنا اور احساس جرم دلانا، یعنی شیمنگ اینڈ گلٹ۔ ہم نے امانڈا کی مثال میں بھی دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی ماں کی ممتا کو نشانہ بناتی تھی۔ یہ لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے، ان کے اندر خامیاں نکالنے یا ان کے اندر خواہ کا احساس جرم پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ ان کی کسی غلط کام کی نشاندہی کریں تو وہ الٹا آپ کو ہی خود غرض اور ظالم ثابت کر دیں گے۔ وہ ایسے جملے استعمال کریں گے جیسے میں تو تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں لیکن تم ہمیشہ مجھ میں کیڑے نکالتی ہو۔ یہ ہتھ کنڈا دراصل دوسروں کی ہمدردی اور ان کی اچھائی پر ایک بہت ہی ظالمانہ اور براہ راست حملہ ہے۔ اچھائی پر حملہ، جی۔
وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک اچھے اور ذمہ دار انسان کو احساس جرم بہت جلدی محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی خوبی کو ان کی کمزوری بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ احساس جرم دلاتے ہیں تو دوسرا شخص فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ صفائیاں پیش کرنے لگتا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، اور اس چکر میں جارحانہ پسند شخص بڑی آسانی سے بغیر کسی جھگڑے کے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرواتا ہے اور بدلے میں دوسرا شخص خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے ان سارے ہتھ کنڈوں کو جان تو لیا، یہ سارے نظریات بھی سمجھ لیے، لیکن روزمرہ زندگی میں ایک دفتر میں کام کرنے والے انسان یا کسی رشتے میں موجود شخص کے لیے اس کتاب کی ان باتوں کی عملی اہمیت کیا ہے؟ ڈاکٹر سائمن کے مطابق اس کی سب سے بڑی عملی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنے تعلقات کے اصول خود طے کرے۔ انسانی تعلقات کے اندر ہمیشہ ایک اصول کار فرما ہوتا ہے کہ جو شخص جارحانہ رویہ اپناتا ہے وہی تعلقات کی حدود اور اصول طے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل ان ہتھ کنڈوں کا شکار ہو رہا ہے اور خاموش ہے تو وہ دراصل دوسرے شخص کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا کنٹرول سنبھال لیں۔ ایک باشعور انسان کے طور پر ان ہتھ کنڈوں کو پہچاننا کوئی محض علمی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اس نفسیاتی جال سے بچانے کا پہلا قدم ہے۔ اسی حوالے سے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست اور چشم خشاد تصور پیش کیا گیا ہے جسے مصنف نے سلاٹ مشین سنڈروم کا نام دیا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نقصان دہ رشتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ جی، یہ بہت ہی دلچسپ تصور ہے۔ ذرا تصور کریں ایک جواری کا جو کسینو میں ایک سلاٹ مشین میں سکے ڈالتا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل ہار رہا ہے، اس کی جیب خالی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس امید پر سکے ڈالنا نہیں چھوڑتا کہ شاید اگلی بار وہ جیک پاٹ جیت جائے۔ بالکل اسی طرح ایک متاثرہ شخص ایک نقصان دہ رشتے میں اپنی توانائیوں، اپنا وقت اور اپنے جذبات کی سرمایہ کاری کرتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اب کی بار میری محبت، میری قربانی یا میرا رویہ اس شخص کو بدل دے گا۔ کوورٹ ایگریسو شخص کبھی نہیں بدلتا کیونکہ اسے بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس کا کام تو چل رہا ہے، اور متاثرہ شخص کی یہ مسلسل جذباتی سرمایہ کاری اسے اس رشتے کی قید میں مزید جکڑتی چلی جاتی ہے۔ بالکل۔ یہیں وہ مقام آتا ہے جہاں انسان کو اپنی اس با اختیاری کا استعمال کرنا ہے۔ جب انسان ان تمام ہتھ کنڈوں کو، انکار، جواز پیش کرنا، توجہ ہٹانا، معلومات چھپانا اور احساس جرم کو باقاعدہ ایک پیٹرن کے طور پر پہچاننا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس سلاٹ مشین کے سامنے سے اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مشین میں ہی مسئلہ ہے۔ جی، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ خرابی میری کوششوں میں نہیں ہے بلکہ اس مشین میں ہے جو جان بوجھ کر مجھے جیتنے نہیں دے رہی، اور جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تبھی کوئی انسان ایک صحت مند اور متوازن زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہم نے ڈاکٹر سائمن کی تحقیق کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح ہیرا پھیری کی خصلتیں بچپن سے ہی ایک حکمت عملی کے طور پر جنم لیتی ہیں۔ بچے اپنی کھلی جارحیت کو چھپانا اور بڑوں کی جذباتی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا سیکھتے ہیں۔ جی، جیسے امانڈا کے کیس میں ہم نے دیکھا۔ بالکل، اور پھر وہی رویے بڑے ہو کر ایک باقاعدہ اور انتہائی پیچیدہ ہتھیاروں کے ذخیرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ اہم ترین فرق بھی سمجھا کہ یہ رویے کسی پرانے درد کے دفاعی میکانزم نہیں ہیں، بلکہ یہ شعوری طور پر اپنائے گئے جارحانہ ہتھ کنڈے ہیں جو صرف اور صرف طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب جب کہ ہم نے ان ہتھ کنڈوں کو اتنی تفصیل سے سمجھ لیا ہے تو ہماری سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہونے والا ہے کہ اس میں ہم عمل کی طرح جائیں گے۔ اس کا عنوان ہوگا تعلقات کے اصولوں کا ازسرنو تعین اور ذاتی با اختیاری۔ ریڈیفائننگ دی رولز۔ جی، اس میں ہم ڈاکٹر سائمن کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر بات کریں گے کہ آخر ان ہتھ کنڈوں کو جاننے کے بعد ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ان لوگوں کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے آج تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح امانڈا جیسی بچی اپنی ماں کی جذباتی کمزوریوں کو پہچان کر اپنے ہتھ کنڈے تیار کرتی تھی۔
یہ بات ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہم اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں نادانستہ طور پر کون سی ایسی جذباتی کمزوریاں یا ٹریگرز ظاہر کر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیرا پھیری کرنے والوں کو ہمارے ہی جذبات کا ریموٹ کنٹرول ایک پلیٹ میں رکھ کر دے رہی ہیں۔ کیا ہم خود تو وہ راستہ ہموار نہیں کر رہے جس پر چل کر کوئی دوسرا ہماری زندگی کے اصول طے کر رہا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم جارج کے سائمن جونیئر کی جو مشہور کتاب ہے آن شیپس کلودنگ، اس پر اپنا یہ طویل فکری سفر جاری رکھے ہوئے۔ بالکل، اور یہ سفر بہت دلچسپ رہا ہے اب تک۔ ایسا ہی ہے، چونکہ ہم سب ہیرا پھیری کرنے والوں یعنی مینیپولیٹرز کی جو بنیادی نفسیات ہے اس سے تو پہلے ہی بخوبی واقف ہو چکے ہیں پچھلے سیشنز میں۔ وہ بنیاد ہم نے بہت تفصیل سے کور کی ہے۔ تو اس لیے آج ہم سیدھا کتاب کے 10ویں باب پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے تعلقات اور معاملات کے اصولوں کا نئے سرے سے تعین۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اب ہم حل کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، آج ہم محض مسائل کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ جو طاقت کا توازن ہے اسے واپس کیسے چھینا جائے۔ صحیح۔ اور مجھے پچھلے ہی ہفتے کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک میٹنگ چل رہی تھی اور کسی نے میری بات کاٹی۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے کام کی جگہ پر۔ اور اس نے میرے ہی آئیڈیا کو تھوڑا سا گھما کر پیش کر دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر میں خود اس شخص کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یہ تو کلاسک مینیپولیشن ہے۔ اور جب میں نے بعد میں اس پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو پوری طرح مینیپولیٹ ہو چکا تھا۔ چلیں آج اس بات کی تہ کھولتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم کیسے کسی دوسرے کے بنائے ہوئے اصولوں پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ابھی زیر بحث آیا، یہ دراصل اس پورے باب کی بالکل ایک بنیاد ہے۔ صحیح۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے کہ ہم کسی کے بچھائے ہوئے جال میں آ چکے ہیں۔ ہاں، ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ کتاب ایک بہت ہی ٹھوس اصول پیش کرتی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ حملہ آور ہی اصول طے کرتا ہے۔ حملہ آور ہی اصول طے کرتا ہے، یہ ذرا سخت جملہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہم پر نفسیاتی یا جذباتی حملہ کرتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس بات چیت کا فریم ورک اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ یعنی وہ گفتگو کا رخ موڑ دیتا ہے؟ جی، فرض کریں اگر کوئی شخص اچانک آپ پر، میرا مطلب ہے ہم پر، طنز کرے تو ہمارا دماغ اسے فوری طور پر ایک خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ ہاں، اور ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، اور ہم فوراً دفاعی پوزیشن میں آ کر صفائیاں دینے لگتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب اصول اس نے طے کر دیے ہیں۔ اور ہم صرف اس کے بنائے ہوئے دائرے میں خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اصل بات بھول ہی جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے تو پھر بھی ہم اس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کچھ اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی وضع کردہ اخلاقی اصولوں یعنی شرافت اور مروت کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی غلط سمجھ رہے ہیں، شاید اس کا وہ مطلب نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہم اس کو تھوڑے بڑے تناظر سے جوڑیں تو یہیں سے وہ سب سے بڑی اور نقصان دہ غلط فہمی جنم لیتی ہے جس کا کتاب میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ کون سی غلط فہمی؟ یہ مان لینا کہ ہر انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سبھی مانتے ہیں، بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ ہاں، ہم چونکہ خود ہمدردی اور احساس رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم لاشعوری طور پر اپنی یہ خوبیاں دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہماری طرح سوچتے ہیں، اور ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی پچھتاوے کے صرف اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی وہ رات کو سکون سے سوتے ہیں ہمارے ساتھ برا کر کے؟ جی بالکل، جو پوشیدہ جارحیت پسند ہیں، جنہیں ہم کوورٹ اگریسرز کہتے ہیں، وہ دنیا کو ہمدردی کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ تو پھر وہ کس عینک سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہر رشتے اور ہر گفتگو کو فتح اور شکست کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ ان کے نزدیک یا تو وہ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مختلف ذہنیت ہے۔ اور جب تک ہم یہ حقیقت تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ایک اور بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے،
اور میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا یا کم از کم ایک پہلو سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کچھ لوگوں میں ضمیر یا ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو کیا اس سے ہم خود ایک انتہائی مشکوک اور سرد مہر قسم کے انسان نہیں بن جائیں گے؟ یہ ڈر سب کو ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم تو ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ کہیں یہ مجھے مینیپولیٹ تو نہیں کر رہا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور کتاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا سے ہمدردی ختم کر دیں یا ہر ایک پر شک کریں۔ تو پھر بیلنس کیسے قائم ہوگا؟ مصنف دراصل ہمیں پیٹرنز یعنی رویوں کے تسلسل کو پہچاننے کا کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ بار کی غلطی نہیں؟ نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلسل بار بار ایک ہی طرح کا جارحانہ رویہ اپناتے ہیں، جو اپنا ایجنڈا مسلط کرتے ہیں اور جب پکڑے جائیں تو مظلوم بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہ مظلومیت کا کارڈ بہت جلدی کھیلتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عام انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، لیکن ایک مینیپولیٹر کبھی حقیقی شرمندگی ظاہر نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ بات کو گھما کر ہم پر ہی ڈال دے گا۔ بالکل۔ تو جب ہم اس کردار کو، اس پیٹرن کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں اپنی ہمدردی کا سوئچ آف کرنا پڑتا ہے۔ صرف ان مخصوص لوگوں کے لیے؟ جی، ورنہ ہماری وہی ہمدردی ہمارا سب سے بڑا کمزور پہلو بن جاتی ہے، جس کا وہ بار بار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہو گئی۔ بالکل۔ اب ذرا ان کمزوریوں کی طرف آتے ہیں جن کا یہ شکاری یعنی یہ مینیپولیٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کتاب میں ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اوور انٹلیکچولائزیشن، یعنی چیزوں کو ضرورت سے زیادہ عقلی بنیادوں پر پرکھنا۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انتہائی پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی ان شاطر لوگوں کے جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی عادت ہے۔ ہم ان کے برے رویے کی وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس کا بچپن بہت مشکل گزرا ہوگا، یا شاید آج اسے دفتر میں ڈانٹ پڑی ہے۔ ہاں اس لیے مجھ پر غصہ نکال رہا ہے، ہم ان کے وکیل خود ہی بن جاتے ہیں۔ یہ حساس ذہنوں کا سب سے بڑا جال ہے۔ جب ہم اوور انٹلیکچولائز کرتے ہیں تو ہم دراصل مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ایک نفسیاتی معمہ حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ان کی تھراپی شروع کر دیتے ہیں اپنے دماغ میں۔ بالکل، ہم خود کو ان کا بغیر تنخواہ کا تھراپسٹ بنا لیتے ہیں، اور شاطر مینیپولیٹرز اس بات کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے رویے کا کوئی جواز تراش رہے ہیں تو وہ فوراً اسی جواز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں واقعی میرا تو بچپن ہی ایسا تھا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے، اور یہیں پر انسان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری جو ضرورت سے زیادہ فرض شناسی ہے یا خود اعتمادی کی کمی ہے، یا ہر بات کی تہہ تک جانے کی عادت۔ جی، یہ سب وہ کڑیاں ہیں جنہیں مینیپولیٹر کھینچ کر ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ ذاتی بااختیاری یا پرسنل امپاورمنٹ کی شروعات اسی دن سے ہوتی ہے جب انسان اپنی ان کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے اور ان پر قابو پا لیتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ سب پہچان لیتے ہیں تو ہماری پہلی جبلت کیا ہوتی ہے؟ ہم انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فوراً اس انسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اسے بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رویہ کتنا غلط ہے، تمہیں بدلنا چاہیے، جو کہ ایک بالکل فضول مشق ہے۔ اور کتاب اسے سیدھا سیدھا ایک ہاری ہوئی جنگ یا لوزنگ بیٹل قرار دیتی ہے۔ ہاری ہوئی جنگ اس لیے ہے کیونکہ ہم کسی ایسے شخص کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کا بدلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے اسے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ شخص اپنے رویے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے طاقت مل رہی ہے، اس کا کام نکل رہا ہے، وہ اسے کیوں بدلے گا؟ وہ تو سمجھے گا ہم بے وقوف ہیں۔ جب ہم کسی مینیپولیٹر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی ساری ذہنی اور جذباتی توانائی ضائع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ صرف فرسٹریشن اور بے بسی نکلتا ہے۔ ہم خود تھک جاتے ہیں اور وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت ہی طاقتور اقتباس ہے یہاں پر۔ کون سا؟ ان چیزوں کا انتخاب کریں جن کے لیے آپ لڑنے کو تیار ہیں۔ Pick the things you are willing to fight for۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہار مان لی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توانائیاں اس شخص کو سدھارنے کے بجائے اپنے گرد ایک مضبوط باؤنڈری یا حد کھڑی کرنے پر لگائی جائیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم عملی دفاعی تکنیکوں کی طرف آ رہے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے۔ اصل کام کی بات اب شروع ہوتی ہے، اور ان میں سب سے اہم تکنیک جس پر مصنف نے زور دیا ہے وہ ہے نیت کے بجائے اعمال کو پرکھنا۔
یہ سب سے کٹھن لیکن سب سے ضروری اصول ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اکثر نیت کی بنیاد پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو اس کا ارادہ برا نہیں تھا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ نیت کو پرکھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ نیت ایک غیر مرئی چیز ہے۔ کسی کے دل یا دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، وہ تو صرف وہ خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم نیت پر بحث کرتے ہیں تو ہم مینیپولیٹر کو فرار کا ایک بہت بڑا راستہ دے دیتے ہیں۔ وہ کیسے فرار ہوتا ہے؟ وہ فوراً کہے گا میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، تم ہمیشہ باتوں کا غلط مطلب نکالتے ہو۔ ہاں، اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ واقعی شاید ہم نے ہی غلط سمجھ لیا۔ اور یوں بات اس کے برے رویے سے ہٹ کر ہماری سوچ پر آ جاتی ہے، سارا ملبہ ہمارے سر گر جاتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک کھیل ہے۔ لیکن اگر ہم نیت کو ایک طرف رکھ کر صرف اعمال پر توجہ دیں تو حقائق بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عمل تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عمل ایک ٹھوس حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس نے جو کیا وہ کیا، نیت جو بھی تھی۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ اس چیز کو ہم ایک عملی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ جی ضرور۔ کوئی روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں دفتر میں ایک ساتھی نے پروجیکٹ کا سارا کریڈٹ باس کے سامنے اکیلے لے لیا۔ اس نے میرا نام ہی نہیں لیا۔ یہ ایک بہت عام صورتحال ہے۔ اب جب بعد میں اس سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے یار باس بہت جلدی میں تھے، میں بس ہمارا آئیڈیا پیش کر رہا تھا، میرا ارادہ تمہارا کریڈٹ چرانے کا بالکل نہیں تھا، ہم تو ایک ٹیم ہے۔ یہ اس نے نیت کا کارڈ کھیل دیا۔ ہاں، اب اگر ہم نیت کو دیکھیں تو شاید چپ کر جائیں کہ چلو ٹھیک ہے اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر اعمال کو پرکھیں اور ایک assertive یا واضح اور پر اعتماد جواب دینا ہو تو وہ کیسا سنائی دے گا؟ یہاں عام طور پر لوگ غصہ کر جاتے ہیں۔ ہاں، ہم جارحات کا شکار ہوئے بغیر اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ رد عمل غصے والا ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم خود غرض ہو۔ جس پر سامنے والا مزید مظلوم بن جائے گا کہ میں تو ٹیم کی بات کر رہا تھا اور تم مجھ پر حملہ کر رہے ہو۔ بالکل، لیکن ایک assertive یا با اختیار شخص کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ وہ سیدھا عمل کی بات کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کچھ ایسے کہے گا، تمہارا ارادہ جو بھی ہو، باس کے سامنے صرف اپنا نام لینا اور میرا ذکر نہ کرنا میرے لیے ناقابل قبول عمل ہے۔ واہ، یہ تو بہت ٹو دی پوائنٹ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ آگے حد بھی مقرر کرے گا کہ اگلی بار جب ہماری مشترکہ پریزنٹیشن ہوگی تو ہم دونوں مل کر اسے پیش کریں گے یا پھر میں اپنا حصہ خود پیش کروں گی۔ اس جواب میں کوئی گالی نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے۔ بلکہ صرف اور صرف ایک حد مقرر کی گئی ہے اور کسی بہانے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ ہے نیت کے بجائے عمل کو پرکھنا اور کوئی عذر قبول نہ کرنا۔ یہ طریقہ انسان کو جذباتی دلدل سے بچاتا ہے۔ یہ طریقہ تو واقعی کمال ہے۔ اس میں ہم نے غصہ بھی نہیں کیا اور اپنا کنٹرول بھی واپس لے لیا۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ آتا ہے میرے ذہن میں۔ وہ کیا؟ جب ہم اتنی واضح اور دو ٹوک بات کرتے ہیں تو مینیپولیٹر خاموشی سے تو نہیں سنے گا، وہ لازمی طور پر جوابی حملہ کرے گا۔ بالکل کرے گا۔ وہ اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں چھوڑتے۔ وہ طنز کرے گا، غصہ کرے گا یا پھر کوئی نئی چال چلے گا تاکہ ہمیں دوبارہ دفاعی پوزیشن میں دھکیل سکیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے اعصاب پر کیسے قابو پایا جائے؟ یہیں پر توقعات کو حقیقت پسندانہ رکھنے کا اصول کام آتا ہے۔ یعنی ہم پہلے سے تیار رہیں۔ جی، جب ہم کسی مینیپولیٹر کی حد بندی کرتے ہیں تو ہمیں یہ توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی مان لے گا یا معافی مانگ لے گا۔ ہم اکثر یہی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوگا۔ اور یہی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے یا انہیں روکا جاتا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت سے جوابی حملہ یعنی ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جذباتیت کا شکار نہ ہوا جائے۔ وہ اشتعال دلائیں گے لیکن ہمیں غصہ نہیں کرنا۔ ان کے غصے یا طنز کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنے کے بجائے اسے ان کی بے بسی کی علامت سمجھے۔ یہ نظریہ تو گیم چینجر ہے۔ مطلب وہ غصہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بے بس ہو گئے۔ بالکل۔ اگر وہ چیخ رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں تو اپنے لہجے کو مضبوط اور پرسکون رکھیں۔ ان کے شور مچانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ ہمیں بس اپنی بات پر کھڑا رہنا ہے۔ اپنی بات پر قائم رہنا ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ان کا بچھایا ہوا جال ٹوٹتا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کی چالیں اب کام نہیں کر رہی ہیں۔
تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم اس 10ویں باب کی پوری بحث کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک با اختیار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مسلسل چوکنا یعنی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا؟ جی، ویجیلنٹ تو رہنا پڑے گا۔ کیا یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے؟ مطلب ہر وقت الرٹ رہنا؟ شروع میں یہ تھکا دینے والا لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک آزاد زندگی کی قیمت ہے۔ آزادی کی قیمت۔ یہاں چوکنا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت شک کی حالت میں رہیں یا ہر انسان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ ہاں، وہ تو پھر پیرانویا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب محض یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے سماجی رویوں کے بارے میں جاگ رہے ہیں، ہم سو نہیں رہے، ہم باشعور ہیں۔ ہم اپنی حدود کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہیں۔ جب کوئی حد پار کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے فوری طور پر پہچان لیں اور وہیں روک دیں۔ بالکل، معاملات کو جتنا لٹکایا جائے گا مینیپولیٹر کو اتنی ہی زیادہ طاقت ملے گی۔ یعنی انتظار نہیں کرنا کہ شاید اگلی بار ٹھیک ہو جائے۔ فوری کارروائی کرنا اور اپنی حدود کا دفاع کرنا کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو نہ صرف پیشہ ورانہ بلکہ ذاتی تعلقات میں بھی توازن اور صحت مندی لے کر آتی ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار اور آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے پوری کتاب کا۔ پر کام کرتے ہیں جو دوسروں کو دعوت دیتی ہیں تو ہم حقیقتاً اپنی زندگی کا کنٹرول واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نشست کو ختم کریں، ہم مائنڈ ورڈز کے ان تمام سبسکرائبرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اس فکری سفر میں مسلسل ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سب کی شمولیت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ مائنڈ ورڈز کا ہمیشہ سے یہی مشن رہا ہے کہ کتابوں اور تحقیق میں چھپے پیچیدہ ترین خیالات کو انتہائی آسان اور عملی انداز میں پیش کیا جائے تاکہ روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ کیونکہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں ہے، اسے اپنانا ہے۔ بالکل، علم کو محض دماغ میں جمع نہیں کرنا بلکہ اسے زندگی کی طاقت بنانا ہے۔ اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے اس کتاب کے تمام اسباق کی روشنی میں میں ایک انتہائی گہرا سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ضرور۔ رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کریں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہر شخص کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی، صرف نیت کے بجائے خالصتاً اعمال کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیں تو کیا اس سے ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل نہیں جائے گا؟ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم خود کو دیے جانے والے ان گنت بہانوں سے آزاد نہیں ہو جائیں گے؟ سوچئے گا۔